السلام علیکم۔ دیوتا ایپیسوڈ 148۔ گوری سجاتا کی داستان فرضی نہیں تھی۔ قدیم تاریخی دستاویزات کے مطابق وہ اپنی جگہ درست تھی۔ وہاں کوئی ایسا میکانزم تھا کہ تابوت کا اوپری حصہ اٹھاتے ہی گوری سجاتا کی لاش اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی جگہ سونیا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم نے وہاں کا اصل خزانہ خالی کر دیا تھا۔ جو بڑا سا ساگوان کا صندوق رکھا ہوا تھا اس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات تھے جن کی مالیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ گوری سجاتا جو ہیرے جواہرات لال اور زمرد سے تراشی گئی تھی اور جو دنیا کا سب سے قیمتی اور حسین ترین مجسمہ تھی، یہ تمام دولت اعلیٰ بی بی سمیٹ کر لے گئی تھی۔ وہ کیسے لے گئی؟ وہ اور سونیا یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ یہ ساری باتیں میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ فی الحال ہم اپنے بدترین دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ پہلے میں تنہا تھا، اب سونیا بھی تھی۔ یوں تو میرے حمایتی باؤلی سپیرن اور پروفیسر نائیڈو بھی تھے۔ ان کی حفاظت میرا اولین فرض تھا۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے مسلح جوانوں کی سٹین گنوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ وکٹر کولن اور جوزف ہمیں کسی صورت میں ڈھیل دینے والے نہیں تھے۔ ان کی پشت پر مادام کمپیوٹر غصے سے تل ملا رہی تھی، اپنی ناکامیوں پر جھنجلا رہی تھی۔ پھر مادام کمپیوٹر نے وکٹر کولن کے ذریعے کہا، سجاد، میں تمہارے ذریعے فرہاد اور رسونتی سے مخاطب ہوں۔ بارہا تم سے کوئی نہ کوئی دشمنوں کے نرغے میں آیا، جان کے لالے پڑ گئے، اس کے باوجود وہ زندہ بچ کے نکل جاتا ہے۔ دراصل تم اپنے پیچھے ایسے معمے چھوڑ جاتے ہو جنہیں حل کرنے کے لیے تمہارا زندہ رہنا لازمی ہوتا ہے۔ اس نے ایک ذرا توقف سے کہا، میں اس معمے کو کسی حد تک حل کر چکی ہوں کہ سونیا یہاں کس طرح پہنچی اور اس کے ساتھ آنے والے کس طرح تمام دولت اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئے، لیکن دوسرے چور راستے کا علم سونیا کو کیسے ہوا؟ میں نے کہا، مادام کمپیوٹر، تم نے ہمیں گیس ماسک اور آکسیجن سلنڈر یہاں تک لانے کی زحمت دی۔ اس کے پیچھے تمہارا یہی مقصد تھا کہ گوری سجاتا کا مجسمہ اور تمام نادر ہیرے جواہرات اسی چور راستے سے لے جائے جائیں گے، اور گیس ماسک کے بغیر اس راستے سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی جو دولت چور راستے سے جاتی وہ صرف تمہاری ملکیت ہوتی، باقی ابر کی دیواروں کے پیچھے جتنا سونا ہے اس میں یہاں کے لوگوں کا حصہ ہوتا۔ تمہارا بھی اس حد تک حصہ ہوتا کہ تم ان سے جزیرے کو خرید لیتی۔ شاید تم جزیرہ کاوی کاوی کو اپنا مستقل اڈا بنانا چاہتی ہو۔ تمہاری یہ کیا سرائیاں 100% درست ہیں۔ میں کیا سمجھوں؟ جس طرح تم نے یہ چور راستہ دریافت کیا اسی طرح میرے خفیہ منصوبوں کو سمجھنے کا بھی کوئی راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں سجاد بول رہا ہوں۔ بھائی جان اور رسونتی بھابھی تمہارے خفیہ منصوبوں کو سمجھ رہی ہیں یا نہیں؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف کیا سرائی کر رہا ہوں۔ تمہارے دماغ میں فرہاد اور رسونتی موجود ہیں، وہ میری اس الجھن کو دور کر سکتی ہیں۔ مجھے بتایا جائے، چور راستے کا علم کیسے ہوا؟ بھائی جان کہتے ہیں اگر تم نے یہ معمہ حل کر لیا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ مادام کمپیوٹر نے وکٹر اور جوزف کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اٹینشن ہو کر کہا، یس مادام، میں ایک خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ آج تک میرے خفیہ منصوبوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ قدیم دستاویزات صرف میرے پاس ہیں۔ ان میں جس چور دروازے کا ذکر کیا گیا ہے اسے صرف میں جانتی ہوں۔ میں جس چار دیواری میں رہتی ہوں ان دیواروں کو بھی میں نے اس دروازے کے متعلق نہیں بتایا۔ پھر فرہاد اور رسونتی کیسے جان گئے؟ تم سب مستعد رہو۔ میں طے خانے کے باہر اپنے تمام وفاداروں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہی ہوں۔ یاد رکھو، اگر ہر آدھے گھنٹے بعد میں فلپائنو زبان میں تمہیں مخاطب نہ کروں تو سمجھ لینا تمہاری مادام کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد فرہاد اور رسونتی کو مخاطب کر کے میرا مطالبہ کرنا۔ اگر خاطر خواہ جواب نہ ملے تو سونیا اور سجاد کو گولی مار دینا۔ ہم نے کہا، ہم صرف 2 نہیں 4 ہیں۔ ہمارے ساتھ باؤلی سپیرن اور پروفیسر نائیڈو بھی ہیں۔ اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دو، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کسی لمحے بھی بات بگڑ جائے گی، پھر اس بگڑی کو تم نہیں بنا سکو گی۔ مادام کمپیوٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا، کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ میں جا رہی ہوں، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد تم لوگوں سے رابطہ قائم کروں گی۔ ان پر کڑی نظر رکھو۔ وکٹر بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا مادام کمپیوٹر جا چکی ہے۔ سونیا تابوت سے نکل آئی تھی، اب بیگ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنا جاتی تھی۔ جوزف نے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، تمہارے چاروں طرف موت ہے۔ اس نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، موت چاروں طرف ہے پھر بھی زندگی سے ڈرتی ہے۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا آئینہ اور لپسٹک نکالی، پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے لبوں پر سرخی جمانے لگی۔ باؤلی سپیرن نے کہا، ایری میاں، اگاڑی پچھاڑی بندوقیں تنی اور یہ فیشن کر رہی ہے، اریکی سے دکھا رہی ہے۔ سونیا نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا، اپنے مرد کو کہاں ہے وہ؟ میرے دماغ میں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ باؤلی نے تعجب سے پہلے مجھے پھر سونیا کو دیکھا، اس کے بعد کہا، یہ کہتا ہے اس کی گھر والی دماغ میں رہتی ہے، تو کہتی ہے تیرا گھر والا دماغ میں رہتا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ سونیا نے میرے سامنے آ کر کہا، سجاد، تم بالکل خاموش رہو گے، میں فرہاد سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی محبت سے پوچھا، جانے سونیا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں خاموش رہا۔ سونیا نے پھر پوچھا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے زبان سے کہا، تم نے سجاد کو چپ رہنے کے لیے کہا، میں اس کی زبان سے بولوں گا تو تم سمجھو گی سجاد بول رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے آئی تھی اور مجھے سجاد کہہ کر
तमाम मुखालफिन को मजीद यकीन दिला रही थी कि मैं सज्जाद हूँ और उसके पीछे छुपे हुए फरहाद से सोनिया मुखातिब है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसका मतलब कुछ और था। चूंकि हमने उसके दिमाग को लॉक किया हुआ था, ख्याल ख्वानी के जरिए आइंदा प्रोग्राम के मुतल्लिक कुछ बता नहीं सकते थे, इसलिए उसने इशाराती ज़ुबान इस्तेमाल की थी। यानी सुरख रंग खतरे की लामत होता है। उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर पूछा था, क्या मैं खतरा बन जाऊं? मैं आधे घंटे के बाद जवाब दूंगा। तुम लिपस्टिक लगाकर हसीन नजर आ रही हो या संगीन? वह समझ गई। मादाम कंप्यूटर ने आधे घंटे बाद आने के लिए कहा था। इसके बाद ही फैसला होने वाला था कि हम बदस्तूर उनकी कैद में रहेंगे या कुछ करके दिखाएंगे। मेरी दास्तान के इस मरहले में बहुत सी बातें वजाहत तलब हैं। मसलन गोरी सजाता कौन है, उसकी तारीखी हकीकत क्या है। मादाम कंप्यूटर को यह राज कैसे मालूम हुआ कि गोरी सजाता हीरे जवाहरात और लालो गौहर से तराशी गई है? क्या ये 200 साल से तय खाने के इस हिस्से में पड़ी हुई है? कदीम तारीखी मुसव्विदे और तय खाने का नक्शा मादाम कंप्यूटर के हाथ कैसे लगा? रसवंती आला बीबी और सोनिया और मुझको तय खाने के चोर रास्ते का इल्म कैसे हुआ? और हो गया तो मैं मादाम कंप्यूटर की टीम के साथ दुश्वार गुजार रास्ते से क्यों आया? और जब आ ही गया तो सोनिया भी मेरे साथ दुश्मनों के निर्गे में फंसने के लिए ताबूत में क्यों हमारी मुंतजिर रही? मेरा ख्याल है मैं इन तमाम सवालों के जवाबात ना दूं। जवाब वो दे जिसने गोरी सजाता का किस्सा छेड़ा था। वो छेड़ने वाली मादाम कंप्यूटर है। अगर ये गोरी सजाता से पहले अपना ही किस्सा छेड़ दे तो आप यकीनन ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़िए मादाम कंप्यूटर की कहानी खुद उसी की ज़ुबानी। जब तक किसी को मेरा इल्म ना हो मैं नामालूम हूँ। जब तक कोई मेरे नाम से वाकिफ़ ना हो मैं गुमनाम हूँ। इंसान अपने राब्ते से पहचाना जाता है। चूँकि मैं कंप्यूटर के ज़रिए पहचानी जाती हूँ इसीलिए सब मुझे मादाम कंप्यूटर कहती हैं। ये लफ्ज़ मादाम अंग्रेज़ी के मैडम से माखूज नहीं है। ये एक अरबी लफ्ज़ मदाम है जिसके मानी हमेशा और तसलसल में रहने वाली शय। मेरे वालदैन भी चाहते हैं मैं हमेशा कायम रहूँ। दुनिया के तमाम वालदैन अपने बच्चों को दायमो कायम रहने की दुआएं देती हैं। मेरे वालदैन की दुआओं के तफ़ैल मेरा नाम शीबा मादाम है। मेरे डैडी पहले मुसलमान थे, फिर एक अंग्रेज़ औरत से शादी करके ईसाईयत कबूल कर ली और अपना नाम जैकब नार्मन रख लिया और न्यूयॉर्क में जाकर आबाद हो गए। उनका ख्याल था एक अमरीकी औरत से शादी करने के बाद उनके दिन फिर जाएंगे। उन्हें या तो कोई बड़ा बिजनेस हाथ आएगा या वो किसी सरकारी शोबे में आला ओहदा हासिल कर लेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में ईसाइयों से ज़्यादा यहूदियों की आबादी थी और इनका ही बोलबाला था। उनकी अमेरिकन बीवी 2 बरस के बाद ही मर गई। मेरे डैडी यहूदियों की सोसाइटी में ज़्यादा रहते थे, उनके ही रंग में रंगते जा रहे थे। ये रंग और ज़्यादा पुख्ता हुआ जब उन्हें एक यहूदी लड़की से इश्क हो गया। वो 2 शीज़ा शादी के बाद मेरी माँ बन गई। उनका नाम मोरिया मामून था। मेरी अम्मी और मेरे मामू ने यह शर्त आयद कर दी थी कि मेरे डैडी अपना मजहब तब्दील करेंगे और यहूदियत कबूल करेंगे तो शादी हो सकेगी। उन्होंने इसे कबूल कर लिया और मेरी अम्मी उनकी शरीक हयात बन गई। मेरे मामू हर्जिल मामून इसराइली हाई कमान के एक आला अफसर थे और मेरे नाना नोबल मामून बहुत बड़े बिजनेसमैन, बल्कि अब भी हैं। मक्कारी और मुनाफेखोरी में कोई उनका सानी नहीं। कारोबारी मामलात में बड़े बड़े बिजनेसमैन उनका नाम सुनकर कान पकड़ते हैं। उन्हें उनके असल नाम नोबल मामून की बजाय मार्चेंट मामून कहते हैं। शादी के बाद मेरे मामू हर्जल मामून ने मेरे डैडी को इसराइली इंटेलिजेंस में मुलाजमत दिलाई। इस शोबे में कुछ मेरी डैडी की जहानत रही, कुछ मेरे मामू की सिफारिश ने काम किया। वो रफ्ता रफ्ता इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बन गए। जब मैं 6 बरस की हुई तो मुझे इसराइली हुकूमत के एक खास ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला मिल गया। उस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों के रुझान को देखकर उनकी सलाहियतों को उजागर किया जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर में कई शोबे हैं। मसलन एक शोबा सुराग रसानी का है। अगर कोई हाजिर दिमाग ज़हीन साबित हो और उसका रुझान सुराग रसानी की तरफ हो तो उसे ऐसी ट्रेनिंग बचपन ही से दी जाती है। उन्हें हॉस्टल में रखा जाता है। हफ्ते में 1 दिन वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी जाती है। दूसरा शोबा सीक्रेट सर्विस का है। इसमें और ज़्यादा हाजिर दिमागी और जहानत की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि लड़के किस हद तक खूबरू और लड़कियां कितनी हसीन हैं। आगे चलकर उनकी शख्सियत में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा निखार पैदा किया जा सकता है ताकि वो बैरूनी ममालिक जाकर अपने ममालिक के लिए अहम फ़राइज़ अंजाम दे सकें। जब मैं 15 बरस की हुई तो अपने मुल्क में टेलीपैथी का चर्चा सुनने लगी। यूँ तो ये इल्म ज़माने कदीम से है, लेकिन इसमें नुमायाँ तौर पर किसी ने महारत हासिल नहीं की। अगर की होगी तो इसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता। उन दिनों हमारे मुल्क में टेलीपैथिक इल्म के साथ फरहाद अली तैमूर और असफंदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। मोहतरम असफंदियार ने हुकूमत को मशवरा दिया कि ये 2 नाम टेलीपैथी का सैलाब लेकर हमारी सरहदों में दाखिल हो सकती हैं, लिहाजा पहले ही दिफाई तदाबीर कर लेना चाहिए। इसके लिए लाजमी है कि हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में इसका एक शोबा कायम करें। इस इल्म की तहकीकात के लिए, इसके हसूल के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। टेलीपैथी के इल्म से सभी खौफजदा रहते हैं। ये अनदेखा हथियार मजबूत से मजबूत दिफाई लाइनों को तोड़कर सरहदों में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही सरहदें बनाने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाता है। इसराइली मुमलिकत अगरचे नौज़ायदा है मगर किसी की मोहताज नहीं। दौलत की फरावानी और दुनिया की सुपर ताकतों से सियासी खेल खेलना जानती है। हमारे हुक्काम ने बड़ी से बड़ी कीमत देकर 2 माहिरीन की खिदमत हासिल की। वो दोनों इस इल्म के मुतल्लिक गहरी मालूमात रखते थे, लेकिन खुद ख्याल ख्वानी नहीं कर सकते थे। उनमें ऐसी कौन सी कमज़ोरी थी इस बात का वो खुद सुराग नहीं लगा सके।
وہ محض طریقہ کار بتا سکتے تھے، ان پر عمل کرا سکتے تھے اور عمل کے دوران مکمل نگرانی کر سکتے تھے۔ اس علم کے حصول کے لیے طلباء اور طالبات میں جو خوبیاں ہونا چاہیے ان خوبیوں کا سراغ لگا سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے میرا سراغ لگایا۔ میرے علاوہ اور کئی طلباء اور طالبات تھے۔ مجھ میں ایک خوبی بدرجہ اتم تھی، وہ یہ کہ میں جس چیز کو دیکھتی تھی اسے دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ پھر کتنی ہی عرصے بعد کوئی مجھ سے اس کے متعلق پوچھتا تو میں اس کی پوری تفصیل بتا سکتی تھی۔ یعنی جو چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی اسے میں اپنے دماغ میں نقش کرنا، جذب کرنا جانتی تھی۔ جب میری تربیت شروع ہوئی تو میں نے شمع کی لو کو اپنے ذہن میں جذب کرنا شروع کیا۔ میں اس سلسلے میں اپنی کمزوری کا ذکر کروں گی، اور وہ یہ کہ میں اکثر بیمار رہتی تھی۔ میں فطری طور پر ضدی ہوں، جس بات کا ارادہ کر لیتی ہوں اسے کر کے ہی رہتی ہوں۔ یہ میری پختہ قوت ارادی کی دلیل ہے۔ میرے اعصاب مضبوط ہیں، میں کسی بات سے بھی پریشان نہیں ہوتی، کوئی فکر مجھ پر غالب نہیں آتی، بس کبھی کبھی جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتی ہوں۔ تربیت حاصل کرنے کے دوران جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا، سر درد کرنے لگتا اور میری تربیت ادھوری رہ جاتی۔ انہی دنوں یہ خوشخبری سننے میں آئی کہ مادام رسونتی سے ہماری دوستی ہو گئی ہے، اور مادام رسونتی نے وعدہ کیا کہ جلد ہی فرحاد کو بھی ہماری دوستی کی طرف مائل کر لے گی۔ لیکن فرحاد جانے کیوں ہماری قوم سے، ہمارے ملک سے مخالفت رکھتا ہے۔ وہ ہم سے دوستی پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر پتہ چلا رسونتی ذہنی طور پر کمزور ہو گئی ہے اور اس کی خیال خوانی کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ جب تک اس کا باقاعدہ علاج نہیں ہوگا وہ اپنی صلاحیتیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ باقاعدہ علاج کرانے کے لیے اسے تل ابیب لایا گیا۔ یہی میں نے پہلی بار مادام رسونتی کو دیکھا۔ ایک بار سونیا بھی قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ اس کے ذریعے فرحاد کو دوستی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکامی ہوئی۔ تب بلیک میلنگ کی گئی۔ یہ شرط لگائی گئی کہ سونیا کو اس وقت رہا کیا جائے گا جب فرحاد ہم میں سے کچھ طلباء طالبات کو اپنا علم سکھائے گا۔ ان دنوں ہمیں سونیا سے دور رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعے فرحاد ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارے افسروں کا خیال تھا کہ وہ انتقاماً ہمارے دماغوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تاکہ ہم کبھی یہ علم نہ سیکھ سکیں۔ بہرحال سونیا یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی اور فرحاد سے ہماری دوستی نہ ہو سکی۔ اس دوران میں تربیت کرتی جا رہی تھی، کبھی بیمار پڑتی رہی، کبھی صحت مند ہو کر پوری توجہ سے درجہ بدرجہ تمام مشقوں سے گزرتی رہی۔ وہ میرے بہت ہی مصروف ترین دن تھے۔ صرف مشقیں حاصل کرنے تک مصروفیت نہیں تھی، مجھے کئی زبانیں سکھائی جا رہی تھیں۔ یوں تو میں پہلے ہی انگریزی اور عبرانی زبان جانتی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے جو زبان سکھائی گئی وہ اردو تھی، کیونکہ یہ فرحاد کی زبان تھی اس لیے اسے سب سے پہلے سکھایا گیا۔ ہمارے ہاں اس بات کا ریکارڈ ہے کہ فرحاد، رسونتی اور سونیا کتنی زبانیں جانتی ہیں۔ اس کے مطابق مجھے اردو کے بعد جاپانی زبان سیکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن میں پھر بیمار پڑ گئی۔ میرے اساتذہ نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں عام طالبات کی طرح تھی۔ ابھی خیال خوانی کا فن مجھ سے بہت دور تھا اور نہ جانے میں وہاں تک پہنچ بھی سکتی تھی یا نہیں۔ میں اپنی تربیت گاہ میں سب سے نازک اندام لڑکی تھی۔ مجھ میں آج بھی اتنی نزاکت اور نفاست ہے کہ میں کسی کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ بحالت مجبوری کچھ دیر کے لیے کسی کو برداشت کر لیتی ہوں۔ اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک میری ماں ہے جسے میں ماما کہتی ہوں۔ میں آج بھی ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی ہوں، کسی اور کے اتنا قریب نہیں جاتی۔ اگر کوئی میرے آس پاس ذرا سا چھینک لے یا کھانسنا کھنگارنا شروع کر دے تو میں اسے کبھی برداشت نہیں کرتی۔ چونکہ اس پر بس نہیں چلتا اس لیے وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، دور چلی جاتی ہوں۔ ہاسٹل میں میرے لیے علیحدہ کمرہ ہے اور میں اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتی۔ میری عادتوں کے باعث طلباء و طالبات مجھے نکچڑی کہتے تھے اور میرے اساتذہ مجھے مغرور سمجھ کر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ میں ان حالات میں شمع بینی کے مراحل سے گزرتی جا رہی تھی۔ ایسا ہی وقت ہمارے محترم اسفندیار تربیت گاہ کا معائنہ کرنے تشریف لائے۔ وہ سال میں ایک بار ضرور آتے تھے۔ اس سال کے اختتام پر ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد انہوں نے خود ہی نظریں ہٹا لی۔ مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بدستور ان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، شیبہ مادام۔ اچھا، تو کیا تم وہی ہو جو اکثر بیمار رہتی ہے؟ میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، جی ہاں، بیماری میرے بس میں نہیں ہے، جو بس میں ہے اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ محترم کی روحانی کرامات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ پر عنایت فرمائیں اور میرے مرض کی تشخیص کریں تو یقین کامل ہے میں بیماریوں سے نجات حاصل کر لوں گی۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر تربیت گاہ کے پرنسپل سے کہا، میں شیبہ کی پروگریس رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی میرے ساتھ آؤ۔ وہ اتنی نرمی اور میٹھے انداز میں بولتے ہیں کہ دل ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ وہ میرے پاس سے گھوم کر جانے لگے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں آپ ہی آپ ان کی طرف کھنچی جا رہی ہوں۔ ان کی چال میں بڑا استقلال تھا، جیسے ایک قدیاور فاتح بھاری بھرکم شخصیت کے ساتھ باوقار انداز میں چل رہا ہو۔ ان کا ہر قدم دھڑکتے ہوئے دل پر پڑتا جا رہا تھا۔ آج تک محترم کے سامنے کسی نے سر اٹھا کر گفتگو نہیں کی۔ کجا یہ کہ میں نے چند سیکنڈ تک آنکھیں ملائی تھیں۔ شاید یہ گستاخی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے نہایت ہی نرم اور شیریں لہجے میں گفتگو کی تھی۔ میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں آئی۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر ایک کرسی میرے سامنے کھینچ کر بیٹھ گئے۔ 1 منٹ کے بعد ہی میری پروگریس رپورٹ وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے پرنسپل کو حکم دیا، آپ لوگ باہر جائیں۔ وہ سب چلے گئے۔ انہوں نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میری پروگریس رپورٹ کو شروع سے آخر تک دیکھنے لگے۔ یوں تو میں سرکاری طور پر 4 برس کی عمر سے ہی تربیت حاصل کر رہی تھی،
لیکن ٹیلی پیتھی کا جو نیا شعبہ قائم کیا گیا تھا وہاں داخلے کے بعد میرا تیسرا سال تھا۔ وہ پہلے سال سے لے کر تیسرے سال تک کی رپورٹ بڑی توجہ سے پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہ تمام رپورٹیں ایک طرف رکھ دیں، مجھے مخاطب کیا۔ میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، شیبہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، محترم مجھ سے گستاخی ہوئی تھی، میں آپ سے نظریں ملانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، پچھلے 2.5 برس سے شمع بینی کی مشق کرتے کرتے میری نظر ایک جگہ ٹھہر جانے کی عادی ہو گئی ہے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ٹیلی پیتھی کے علم پر دسترس رکھنے والے ایک استاد نے تمہاری عادات کے متعلق جو رپورٹ لکھی ہے اسے میں پڑھ چکا ہوں۔ تم بچپن ہی سے ہر چیز کو ایک ٹک دیکھتے رہنے کی عادی ہو۔ تمہاری یادداشت حیرت انگیز ہے، جس چیز کو ایک بار نظر بھر کر دیکھ لیتی ہو اسے پوری تفصیل سے یاد رکھتی ہو۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، جی ہاں، آپ کی دعائیں ہیں۔ جب تم نے مجھ سے نظریں ملائیں تو جانتی ہو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم جانتی ہو میں تنویمی عمل کے ذریعے دلوں کے بھید معلوم کر لیتا ہوں۔ جی ہاں بزرگ محترم، میں جانتی ہوں۔ جب تم نے مجھ سے نظریں ملائیں تو میں نے دیکھا تمہاری آنکھوں کی دونوں پتلیوں کی جگہ شمع کی لوئیں روشن تھیں۔ میں ایک دم سے کانپ گئی، بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا، اس رپورٹ کے مطابق تمہاری عمر 18 برس ہے۔ 18 برس کی لڑکیوں کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ، ایسی پختگی نہیں ہوتی جو تمہاری آواز اور لہجے میں آ گئی ہے۔ میری آنکھوں سے کوئی عام آدمی آنکھیں نہیں ملا سکتا، مگر تم ملا رہی تھیں۔ میں ایک بار پھر معافی کی خواستگار ہوں۔ میں ناراض نہیں ہوں، بہت خوش ہوں اور تمہیں نیک مشورے دینا چاہتا ہوں۔ بزرگ محترم، آپ مشورے نہیں، حکم دیجیے۔ یہ کنیز اس پر عمل کرے گی اور فخر کرے گی۔ شاباش بیٹی، میری ہدایت ہے آئندہ تم کسی سے آنکھیں ملا کر باتیں نہ کرو۔ تم جسے آنکھیں ملاؤ گی تمہاری نظریں اس کے دماغ میں چبھیں گی۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم نظریں جھکا کر گفتگو کیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کامیابی کا علم سب کو ہو۔ میں نے خوش ہو کر کہا، محترم کیا میں اس علم میں کامیابی حاصل کرنے والی ہوں؟ ہاں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آج سے تم اس تربیت گاہ میں نہیں رہو گی۔ میں نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کمال شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب تم میری بیٹی اور میرے پاس رہو گی، بڑی رازداری سے خیال خوانی کے مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کرو گی۔ انہوں نے اپنی کرسی کو میرے اور قریب کر لیا، پھر سرگوشی میں سمجھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تربیت گاہ کے پرنسپل کو بلایا اور اسے کہا، میں نے اس لڑکی کی تمام رپورٹ پڑھ لی ہے۔ اس کی میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹیلی پیتھی کے شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گی۔ تعجب ہے اتنے دنوں سے خواہ مخواہ کیوں اسے آزمایا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ اس کا نام یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ پرنسپل نے ادب سے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجھے اس بچی سے ہمدردی ہے، میں اس کا روحانی علاج کروں گا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹی تم جب چاہو علاج کے لیے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آ سکتی ہو۔ محترم جانے لگے۔ سب ایک طرف ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی سر جھکا لیا۔ محترم کی ہدایت پر میرے والدین کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ میرے لیے گاڑی لے کر آئے۔ میں نے اس تربیت گاہ سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور والدین کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ مجھے بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں خیال خوانی کے مرحلے تک پہنچ سکوں گی۔ تربیت گاہ سے نکلنے کے دوسرے دن ہی میری رہائش کا انتظام محترم کی محل نما کوٹھی میں کیا گیا۔ وہاں اسفندیار کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اعلیٰ حکام بھی ان کی اجازت سے داخل ہوتے تھے۔ اس رہائش گاہ کے اطراف بہت دور دور تک اونچی 4 دیواری تھی اور اس 4 دیواری کے باہر مسلح گارڈز دن رات موجود رہتے۔ یہاں کے پرسکون اور آرام دہ ماحول میں نے شمع بینی کے تمام مراحل طے کر لیے۔ میں سمجھتی ہوں اگر مجھے محترم سے باپ کی شفقت اور توجہ نہ ملتی تو شاید میں یہ علم حاصل نہ کر سکتی۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر تنویمی عمل کرتے، اس کے ذریعے میری بیماری دور کرتے، میرے دماغ میں یہ پختگی پیدا کرتے کہ میں پوری توجہ اور ارتکاز توجہ کے ساتھ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر رہی ہوں اور جلد ہی ٹیلی پیتھی کی انتہا تک پہنچنے والی ہوں۔ مجھے یہاں رازداری سے اس لیے رکھا گیا تھا کہ تربیت گاہ کے طلباء و طالبات مجھے پہچانتے تھے۔ انہیں یہی تاثر دیا گیا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے معاملے میں ناکارہ ہوں اور یہ علم کبھی حاصل نہیں کر سکوں گی، لہٰذا مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ بہرحال محترم کے تنویمی عمل نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میں نے شمع بینی کے بعد التذکیر کی مشق شروع کر دی۔ اس مشق کے لیے کھلی اور پرسکون جگہ کی ضرورت تھی۔ میں رہائش گاہ کے باہر خوبصورت باغیچے میں یہ مشق کرنے لگی۔ یہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنا لیا۔ روز اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پالتی مار کر بیٹھ جاتی اور اس ننھے سیاہ دائرے پر نگاہیں جمائے رکھتی۔ ہفتے اور مہینے گزرنے لگے۔ ایسی مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں۔ اکثر انجانا سا خوف طاری ہوتا۔ ایسے وقت اسفندیار مجھے سنبھال لیا کرتے۔ کبھی میرا ذہنی توازن بھی ڈگمگایا، کبھی تیز بخار بھی آیا اور کبھی مجھ پر دیوانگی کا عالم بھی طاری ہوا۔ اگر محترم میرے پاس نہ ہوتے تو شاید میں اس دنیا سے اٹھ چکی ہوتی۔ وہ مجھے بڑی محبت سے، بڑی توجہ سے سنبھالتے اور تنویم عمل کے ذریعے میرے دماغ میں زیادہ سے زیادہ حوصلہ اور قوت ارادی پیدا کرتے۔ میں التذکیر کی مشقوں سے بھی گزرتی جا رہی تھی۔ پہلے جو ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا تھا اس دائرے کو بتدریج بڑا کرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ چنے کے برابر دائرہ بڑھتے بڑھتے چاند کے برابر ہو گیا۔ اسفندیار بہت خوش تھے۔ میں انہیں اپنے تاثرات اور احساسات بتاتی جاتی تھی۔ دائرہ جتنا بڑھتا جاتا وہ میری نگاہوں کے سامنے آ کر اوجھل ہوتا جاتا اور یہی کامیابی کی نشانیاں تھیں۔ حتیٰ کہ جب چاند کے برابر سیاہ دائرہ بھی میری نگاہوں کے سامنے آ کر اوجھل ہونے لگا
تو میں نے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار قوت محسوس کی۔ میں جہاں نظریں اٹھا کر دیکھتی وہاں بے شمار چاند کے برابر روشن دائرے جگمگانے لگتے۔ وہ سیاہ دائرے اب روشن ہو گئے تھے، یعنی مجھے تاریکی میں روشنی کا سہارا مل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں مجھے انسانی دماغ کے تاریک تہہ خانے میں اترنے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار خوشی سے میری پیشانی چومتے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے اور میرا حوصلہ بڑھاتے۔ پھر میں نے اس سلسلے کی آخری مشقوں کا آغاز کیا، اور وہ کشف سمعی کی مشقیں ہیں۔ کشف سمعی کے ذریعے فضا میں بکھری ہوئی گم گشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں رات کے پہر 3 بجے بیدار ہوتی اور اسی باغیچے میں پہنچ جاتی۔ اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لیتی تھی تاکہ دنیاوی آوازیں مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ یوں بھی رات کو یہ عمل ہوتا تھا۔ اس رہائشگاہ کے اطراف دور دور تک کسی گاڑی کو یا کسی غیر متعلقہ شخص کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب قوت سماعت سے اوروں کے دماغی خیالات کو سننے کی مشق شروع ہو گئی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ ایک تو میں دھن کی پکی ہوں، دوسرے اسفندیار جیسی شخصیت نے مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ مجھے ہر مشکل وقت میں سنبھال لیتے۔ اس طرح میں ان مشقوں سے بھی گزرنے لگی۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرنے لگی۔ کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں میری سماعت تک پہنچتی تھیں، لیکن اس سماعت کا تعلق میرے کانوں سے نہیں، میرے دماغ سے تھا۔ میں اکثر محسوس کرتی کہ عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھو رہی ہیں اور چھو کر گزر رہی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ راز ہے سماعت کے پردے اٹھاتی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، وہ انتشار ختم ہونے لگا جو ابتدا میں تھا۔ اب میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتی اور کامیاب ہو جاتی۔ انسان دانستہ یا نادانستہ اپنی محبوب چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ میں بیان کر چکی ہوں، مجھے اتنی بڑی دنیا میں صرف اپنی ماں سے بہت انسیت ہے۔ میں انہیں ماما کہتی ہوں اور اکثر تنہائی میں انہی کو یاد کرتی ہوں۔ ایسی مشقوں کے دوران جب کہ میں ایک وقت میں ایک ہی آواز سننے کی عادی ہوتی جا رہی تھی تو میں نے ماما کی آواز سنی۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا اپنے دماغ کے اندر کسی کی آواز کیسے سنی جاتی ہے۔ یہ محض ٹیلی پیتھی پر منحصر نہیں ہے۔ ہر انسان ذرا توجہ سے اپنی کسی عزیز یا محبوب کی کسی پچھلی گفتگو کو یاد کرے تو وہ گفتگو اپنے محبوب کی مخصوص آواز اور لب و لہجے کے ساتھ دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ پہلے مجھے یہی گمان گزرا کہ میں اپنی ماما کے لب و لہجے کو یاد کر رہی ہوں، مگر ان کی گفتگو پچھلی نہیں تھی۔ وہ اسی لمحے اپنے کمرے میں ڈیڈی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی ماما کا دماغ بن گئی ہوں اور ان کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ ان کا بیڈ روم نظر آ رہا ہے اور سامنے ڈیڈی غصے سے ٹہل رہی ہیں۔ یہ میرا تصور بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہم میلوں دور رہنے والوں کے متعلق سوچتے ہیں تو تصور کی آنکھ سے ہمیں وہی کمرہ اور ان کا وہی انداز نظر آتا ہے جو ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بھلا اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی تھی کہ میں امی کے دماغ میں ہوں؟ میں ان کے ذریعے، دوسرے لفظوں میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے، ان کے بیڈ روم کا منظر دیکھ رہی ہوں۔ ڈیڈی غصے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں پوچھتا ہوں آخر ہماری بیٹی وہاں کیوں رہتی ہے؟ وہ ہماری ہے، اسے ہمارے گھر میں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا نانا صرف تیل بیب کا نہیں، پورے اسرائیل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے۔ میں یہاں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہوں، ہمیں کس بات کی کمی ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے؟ میری ماما نے نرمی سے جواب دیا، وہ سدا بیمار رہتی تھی، جب سے محترم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہے اسے بیٹی بنایا ہے، وہ صحت مند ہوتی جا رہی ہے۔ میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسے کلیجے سے لگا کر رکھوں، لیکن ممتا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بیٹی کی صحت اور خوشگوار زندگی کے لیے قربانیاں دے، اور میں اپنی محبت کو قربان کر رہی ہوں۔ اس کے لیے اندر ہی اندر تڑپتی ہوں، مگر اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ میرے ڈیڈی نے کہا، کوئی کسی کو یوں ہی اپنے گھر میں نہیں رکھتا، ہماری بچی جوان ہے، اس کا مثالی حسن کسی کی بھی نیت کو ڈاماڈول کر سکتا ہے۔ ماما نے غصے سے کہا، زبان سنبھال کر بات کریں، کیا آپ محترم پر گھٹیا انداز میں شبہ کرنے کی جرت کر رہی ہیں؟ اس میں جرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، آخر محترم ایک انسان ہے۔ اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی ایمان، کوئی مذہب نہیں ہے، پہلے تو مسلمان تھے، پھر عیسائی بن کر اب یہودی بن کر اتنے عرصے سے زندگی گزار رہے ہو، مگر تمہارا دل و دماغ نہ کسی خدا کو مانتا ہے نہ کسی پیغمبر کو۔ پھر تم کسی مذہب کو کیا مانو گے؟ اور جب تم نہیں مانو گے تو کسی بھی مذہب کے بزرگ کی عزت کیسے کر سکو گے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ایک بات کہہ دیتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا گھر اس کے بغیر ویران ہے۔ ہمارا اور بھی ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز گم ہو جاتی ہے اسی کی جستجو ہوتی ہے، اسی کے لیے دل تڑپتا ہے۔ میں کشف سمعی کی قوتوں سے یہ باتیں سن رہی تھی، مگر پھر بھی یقین نہیں تھا کہ اس لمحے میری ماما ڈیڈی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہیں اور وہ دونوں مجھے موضوع بنا کر بحث کر رہی ہیں۔ میں تصدیق کرنا چاہتی تھی وہ اسی شہر میں تھے، مگر مجھ سے بہت دور تھے، میں وہاں جا کر دیکھ نہیں سکتی تھی، البتہ اپنے قریب رہنے والوں کو کشف سمعی کے ذریعے آزما سکتی تھی۔ پھر میں نے آزمانا شروع کیا۔ میں نے شمع کی جلتی ہوئی لو کا تصور کیا، وہ لو میری نگاہوں کے سامنے سلگنے لگی۔ پھر میں نے اسفندیار کا تصور کیا، ان کا چہرہ اس جلتی ہوئی لو کے درمیان نظر آنے لگا۔ میں نے چہرے سے قطع نظر ان کی آنکھوں کو توجہ سے دیکھا۔ اب شمع کی جلتی ہوئی لو پر صرف ان کی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ تھا، میری نظریں ان کی خیالی نظروں سے ٹکرانے لگی۔ اس کے بعد میں نے ان کی آواز اور ان کے لب و لہجے کو اندرونی سماعت سے سننے کی کوشش کی اور پلک جھپکتے ہی کامیاب ہو گئی۔ میں نے دیکھا اسفندیار کچھ بے چین ہو گئے تھے، خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے،
میں نے اپنے دماغ کا دروازہ کھول دیا. مجھے بتاؤ کون ہو؟ فرحاد تم ہو؟ رسونتی تم ہو؟ محترم کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی لہریں نہیں پہنچ سکتی، وہ سانس روک لیتی ہیں. اس وقت انہوں نے دماغ کو کھلا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے میں ان کی باتیں سن رہی تھی. لیکن یہ بھی تو میرا تصور ہو سکتا تھا. میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی. میں نے آزمانے کے لیے کہا میں شیبہ بول رہی ہوں. وہ ایک دم سے چونک کر اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی. شیبہ؟ ہاں میں شیبہ ہوں. ابھی جانے کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو رہی ہوں؟ آزمانا چاہتی ہوں. یہ خوش فہمی ہے یا حقیقت؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. محترم کی آواز اور لب و لہجے کو پوری توجہ سے اپنی گرفت میں لے کر ان کے پاس پہنچ سکتی ہوں یا نہیں؟ اور اگر پہنچ رہی ہوں تو میں محترم بزرگ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا دماغ میرے لیے کھلا رکھیں اور وہاں سے اٹھ کر میرے پاس چلی آئیں. میں نے دیکھا محترم تذبذب میں تھے، سوچ رہے تھے کیا مجھے فریب دیا جا رہا ہے؟ کیا فرحاد اور رسونتی کوئی چال چلنا چاہتے ہیں یا میری شیبہ ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. ہاں شیبہ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تیزی سے کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. مجھے اس کے پاس جانا چاہیے. محترم اپنے روحانی عمل سے ساری دنیا کو سحر زدہ کر سکتے ہیں لیکن خود کسی سے سحر زدہ نہیں ہو سکتے. مگر میں نے دیکھا اس لمحے ان پر ایسی ہی کیفیت طاری تھی جیسے میں نے سحر پھونک دیا ہو. وہ بے اختیار وہاں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر مختلف کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے کوٹھی کے باہر آ گئے. میری آنکھیں بند تھیں. میں شمال کی طرف رخ کیے بیٹھی ہوئی تھی. مقناطیسی لہریں میرے دماغ کو چھو رہی تھیں اور سوچ کی لہریں محترم کے دماغ تک پہنچ رہی تھیں. حالانکہ ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی تھی، ویسے میں انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ اپنے خوبصورت باغیچے کی روشوں سے گزرتے ہوئے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے چند لمحے تک مجھے دیکھا، انتظار کیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. دماغ نے کہا آنکھیں کھول دو. بند آنکھوں کا سپنا کھلی آنکھیں پورا کر دیں گی، اور جو سپنا پورا ہو جائے اپنے معمول کو اپنی طرف کھینچ لائے، وہ سپنا نہیں ہوتا، ٹیلی پیتھی کی لہریں ہوتی ہیں. میں نے آنکھیں کھول دیں، پھر ایک دم سے گڑبڑا گئی. اسفند یار میرے سامنے کھڑے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے دو زانو ہو گئے. میں نے پوچھا محترم کیا یہ سب کچھ خواب ہے؟ بیٹی کیسا خواب؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں، اپنی مرضی سے آئیں یا میں نے آپ کو بلایا ہے؟ وہ مجھے بڑی پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے. میں نے اپنے دماغ میں اجنبی سوچ کی لہریں محسوس کی. میں چاہتا تو سانس روک کر ان لہروں کو واپس کر دیتا، مگر میں نے پوچھا تھا میرے دماغ میں کون ہے، فرحاد ہے یا رسونتی؟ مگر مجھے جو جواب ملا اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا. مجھے تمہاری آواز، تمہارا لب و لہجہ سنائی دیا. اسی لب و لہجے میں جواب ملا کہ شیبہ بول رہی ہوں. میں نے ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا میں نے ابھی یہی کچھ سنا تھا، اپنی اندرونی سماعت سے سنا تھا. آپ پوچھ رہے تھے کون ہے، فرحاد ہے یا رسونتی، اور میں نے جواب میں اپنا نام بتایا تھا. بیٹی پھر تم نے اس کے بعد کیا کہا؟ میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی، میں خود کو آزما رہی ہوں. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میری سوچ کی لہریں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو آپ وہاں سے چل کر میرے پاس آ جائیں تاکہ تصدیق ہو سکے. ہاں ہاں بیٹے، بالکل یہی بات میں نے اپنے دماغ میں سنی اور میں یہاں چلایا. اوہ میرے رب عظیم، یہ تو کمال ہو گیا. میری بچی پھر اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، میرے دماغ تک پہنچو، ہم زبان سے نہیں سوچ کے ذریعے گفتگو کریں گے. میں نے آنکھیں بند کر لی. اسی لمحے محترم کا تصور کیا، ان کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لیا. پھر پوچھا کیا آپ اپنے دماغ میں میری آواز سن رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا بیٹی کیا تم نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اپنے دماغ میں تمہاری آواز سن رہا ہوں؟ جی ہاں میں نے ابھی یہی پوچھا تھا. وہ خوش ہو کر بولے او خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹی، تم کچھ اور پوچھو. میں سوچ کے ذریعے پوچھتی گئی، وہ زبان کے ذریعے تصدیق کرتے گئے. پھر تو انہوں نے فرط مسرت سے میرے دونوں بازوؤں کو بڑی نرمی سے تھام کر گھاس پر سے اٹھایا. میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. انہوں نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر فرط مسرت سے میری پیشانی کو چوم لیا، مجھے دعائیں دینے لگے. اب سے پہلے شاید ہی انہیں کسی نے مسکراتے دیکھا ہو. ان کے چہرے پر ایک ایسا روب اور دبدبا ہوتا تھا کہ نظریں جھک جاتی تھیں. اگرچہ وہ نرمی سے گفتگو کرتے لیکن کبھی مسکراتے نہیں تھے. اس وقت میں نے انہیں خوشی سے بے حال دیکھا، جیسے ان کے اندر مسرتوں کی آندھی چل رہی ہو اور وہ تنکے کی طرح اڑنے سے خود کو بچا رہی ہوں. انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا میری بچی اندر چلو. میں ان کے حکم کے مطابق جانے سے پہلے سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گئی تاکہ آگے وہ جائیں، پیچھے میں چلوں. ہماری محترم کے آگے کوئی نہیں چلتا، سب ان کے پیچھے سائے کی طرح چلتے ہیں. اس بار انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا آگے چلو. میں ان کے حکم سے انکار نہ کر سکی اور آگے آگے چلنے لگی. مجھے محسوس ہو رہا تھا ان کا ہاتھ صرف میرے شانے پر نہیں بلکہ میرے پورے وجود پر چھایا ہوا ہے. وہ مجھے سایہ دے رہی ہیں، جیسے میں بیمار ہوں، مجھے ہوا نہ لگے، میں حسن کمال ہوں، کسی کی نظر نہ لگے، میں طویل مسافتوں کی ایک تنہا مسافر ہوں، مجھے دھوپ نہ لگے. وہ مجھے بڑی شفقت سے اندر لے آئے، ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر میرے سامنے بیٹھ کر میرے ایک ہاتھ کو تھام کر کہنے لگے آج سے تمہاری آزمائشوں کا دور شروع ہو رہا ہے. تم کس قدر محب وطن ہو، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتی ہو. میں نے سر جھکا کر کہا، اے بزرگ عظیم تر پیشوا یہودا، اے محترم، آپ کی روحانی عظمتوں سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار قائم ہے. میں آپ کے لیے جان دوں گی تو گویا اپنے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دوں گی.
آپ اسی لمحے یا کسی بھی لمحے حکم دے سکتے ہیں، آپ کی شان ہے حکم دینا، میرا فرض ہے جان دینا۔ شاباش بیٹی، میں پہلے ہی تنویمی عمل کے ذریعے معلوم کر چکا ہوں، تم بہت ہی فرما بردار ہو، اپنے ملک اور قوم کے لیے کسی بھی وقت جان کی بازی لگا سکتی ہو، میری بے انتہا عزت کرتی ہو، میری خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہو، لیکن بیٹے ہماری دنیا میں انسان کی سوچ کو، اس کے مزاج کو، اس کی محبت اور وفاؤں کو بدل دینے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کئی طرح سے برین واش کیا جاتا ہے۔ آج تمہارے دل اور دماغ میں ہمارے لیے جو محبت اور وفائیں ہیں انہیں بآسانی دھویا جا سکتا ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ خطرہ فرہاد اور رسونتی کی طرف سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک میدان جنگ میں دو مخالف سپاہی نہیں رہ سکتے۔ میدان مارنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، نتیجے میں ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا باقی رہ جاتا ہے۔ فرہاد اور رسونتی مجھے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا پہلا مشورہ ہے تم فی الحال کسی ایسے میدان میں نہ آنا جہاں ان دونوں سے ٹکرانے کا ذرا بھی امکان ہو۔ میں نہیں آؤں گی، وہ ضرور آئیں گے۔ میرا دوسرا مشورہ ہے ٹیلی پیتھی کے علم کو ہمیشہ راز میں رکھو۔ اگر تم چاہو تو میرے اور تمہارے سوا کسی تیسری ہستی کو اس کا علم نہیں ہو سکے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر تم قوت ارادی سے کام لو تو ممکن ہے۔ تنویمی عمل کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی ماما کو بہت چاہتی ہو۔ شاید دنیا میں ماں سے زیادہ عزیز ہستی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ تم ان سے بھی یہ علم چھپا سکتی ہو۔ میں نے شدید حیرانی سے پوچھا کہ اپنی ماما سے بھی؟ ہاں بیٹی، میری بات کو یوں سمجھو کہ محبت اور وفا اپنوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو اپنے عزیز ترین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ان سے کوئی بات نہیں چھپاتے، لیکن ایسی کوئی بات جو سب کے فلاح و بہبود کے لیے ہو اور اپنی عزیز ترین ہستی کے لیے بھی لازمی ہو، تو ایسی حالت میں ہمیں وہ بات چھپانا چاہیے۔ میں اگر ماما کو کہہ دوں تو وہ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ مجھے معلوم ہے تمہاری ماما اپنے باپ کو بہت چاہتی ہیں، تمہارے نانا سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تم کہو تو تمہارے سامنے ماما پر تنویمی عمل کروں اور ان کے دل کی بات ان کی زبان پر لے آؤں، وہ بھی یہی کہیں گی۔ اگر وہ اپنی کوئی بات اپنے باپ کو بتائیں گی تو وہ کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گی۔ اسی طرح محبت اور اعتماد کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے چاہنے والے کے متعلق یہی سوچتا ہے کہ وہ کسی اور کو وہ بات نہیں بتائے گا، یعنی تمہاری بات کا جو سلسلہ چلے گا وہ تمہاری ماں تمہارے نانا سے ہوتا ہوا جانے کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ کیا ہم اپنے اعلیٰ حکام کو بھی نہیں بتائیں گے؟ میں نے کہا نا، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ حکام بدلتے رہتے ہیں، یہ ملک ایک ہی رہے گا، لیکن جانے کیسے کیسے حکمر آئیں گے، ان کی پالیسیاں بدلتی رہیں گی۔ میرا علم اپنے ملک اور قوم کے کام کس طرح آئے گا، میں طریقہ کار بتاتا رہوں گا، تم اس پر عمل کرتی رہو گی، پھر دیکھو گی کس طرح گمنام رہ کر ملک و قوم کی خدمت کرتی ہو۔ مجھے اپنے محترم پر اتنا اعتماد تھا جتنا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہلا مشورہ دیا، مجھے کبھی فرہاد اور رسونتی سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ان سے بچ کر رہنا چاہیے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے دوسرا مشورہ دیا، اپنے اس علم کو ہمیشہ راز میں رکھوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے تعاون سے یہ کب تک راز میں رہ سکتا ہے۔ انہوں نے تیسرا مشورہ دیا، میں براہ راست کبھی کسی کے دماغ میں پہنچ کر اپنی آواز اور لب و لہجہ نہ سناؤں۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسے شخص کے دماغ میں پہنچ جاؤں جہاں پہلے سے فرہاد اور رسونتی موجود ہوں، تو میں ان کی گرفت میں آ جاؤں گی، لہٰذا ابتدائی سے احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے۔ انہوں نے بہت غور و خوض کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کمپیوٹر کے ذریعے دوسروں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اب کمپیوٹر کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ ہم یہ کس طرح حاصل کریں، کس سے حاصل کریں، اور جس سے بھی حاصل کریں گے وہ ہمارا رازدار ضرور رہے گا۔ ہمارے ملک میں خاص سرکاری شعبوں میں کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ نیو یارک کی ایک بہت بڑی کمپنی خاص قسم کے کمپیوٹر ہمارے ہاں بھیجتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو کمپیوٹر کے سامان امپورٹ کرتی ہیں اور انہیں یہاں اسمبل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کمپنیاں یہودیوں کی ہیں۔ یہ سب اسفندیار سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔ محترم نے ان کے متعلق میرے ذریعے معلومات حاصل کیں، ان کی آوازیں سنائیں۔ میں ان کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر ایک ایک کمپنی کے مالک کے دماغ میں پہنچتی اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرتی تھی، پھر محترم کو پوری رپورٹ سناتی۔ ان میں سے ایک کمپنی کے مالک کا نام ہیرالڈ تھا۔ وہ مالک ہونے کے ساتھ تجربہ کار مکینک بھی تھا۔ ریڈیو، ٹی وی ٹرانسمیٹر اور کمپیوٹر کی ٹیکنیک اور ان کی باریکیوں کو خوب سمجھتا تھا، بلکہ ہمارے ملک کی افواج کے لیے ایسے کمپیوٹر تیار کر رہا تھا جو کمپیوٹر کے ساتھ ٹرانسمیٹر بھی تھے۔ چونکہ وہ ہمارے ملک کے لیے ایک اہم فرض انجام دے رہا تھا، اس لیے بزنس مین ہونے کے علاوہ وہ ہمارے ملک کا رازدار بھی تھا۔ اس ناطے سے وہ اسفندیار کے زیر اثر تھا۔ اس کمپنی کے دو بھائی حصے دار تھے، ایک کا نام ہیرالڈ اور دوسرے کا جیرالڈ تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا، جیرالڈ سازش کے ذریعے پوری کمپنی کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ہیرالڈ کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ راستے سے ہٹانے کا مطلب یہی تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اسفندیار نے ہیرالڈ کو بلا کر پوچھا، تم اپنے بھائی پر کس حد تک بھروسہ کرتے ہو؟ جتنا میں اپنے آپ پر کرتا ہوں۔ کیا تم کبھی اس پر شبہ کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ تمہاری جان لینا چاہے اور اس کا ثبوت فراہم کر دیا جائے تو؟ ہیرالڈ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے محترم کی زبان پر یقین نہیں ہے؟ اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی معاملے میں کوئی غلط بات کہہ سکتی ہیں۔
اگر آپ میرے بھائی پر شبہ کرتے ہیں تو میں بھی شبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف اس لیے کہ آپ محترم ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لو، اس کے بعد مجھے اور زیادہ محترم اور قابل اعتماد سمجھو گے۔ بھائی پر اعتماد خواہ کتنا ہی مستحکم کیوں نہ ہو، ثبوت ملنے پر وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ثبوت ملے گا اور کل صبح ملے گا۔ کیا تم الگ صبح اٹھنے کے عادی نہیں ہو؟ جی ہاں، میں گھر میں سب سے پہلے اٹھتا ہوں اور 2 میل تک پیدل چلتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے صبح جلد اٹھنے اور 2 میل تک چلنے کے لیے کہا ہے۔ جب تم 2 میل پیدل چل کر واپس آتے ہو تو تمہارے لیے 1 گلاس دودھ تیار رہتا ہے، تم اسے پیتے ہو؟ جی ہاں، یہ میری عادت ہے۔ کل صبح یہی عادت تمہاری جان لے لے گی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر محترم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تمہارے ہاں جس ڈیری فارم سے دودھ آتا ہے اس فارم میں تمہارا بھائی جیرالڈ حصے دار ہے۔ جی ہاں، وہ اپنا کاروبار پھیلانے کے چکر میں رہتا ہے، اور اس چکر میں بھی ہے کہ تمہارے یہ کمپیوٹر والا تمام کاروبار اس کی مٹھی میں آ جائے اور تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ کل جو دودھ کی بوتل تمہارے دروازے پر رکھی جائے گی اس میں زہر ملا ہوگا، تمہاری بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری اسے گرم کرے گی اور تمہارے لیے گلاس میں ڈال کر تمہارے کمرے میں لے جا کر رکھ دے گی۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس دودھ میں میرا بھائی جیرالڈ زہر ملائے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ محترم، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ حالانکہ ابھی دودھ میں زہر نہیں ملایا گیا ہے، آپ بڑے عالم ہیں، ہم نے دیکھا ہے کئی بار آپ کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن مجھے یقین ہونا چاہیے کہ دودھ میں زہر ملانے والا میرا بھائی ہے۔ یہ بھی یقین ہو جائے گا جب تم 2 میل کا چکر لگانے کے بعد جاؤ تو واپسی میں اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہوئے آنا، اپنے کمرے میں لا کر بٹھانا اور اسے وہی دودھ پینے کے لیے کہنا۔ میں سمجھ گیا، اگر اس نے زہر ملایا ہوگا تو وہ دودھ پینے سے انکار کرے گا، ورنہ اسے دودھ پینے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بچے، تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب جاؤ اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ چلا گیا۔ محترم نے مجھ سے کہا، تم اس کی نگرانی کرو گی، دونوں بھائیوں کے درمیان وہی چکر چلاؤ گی جو میں تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ میں جیرالڈ کے دماغ میں پہنچ گئی، اسے بھائی کے خلاف بھڑکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں خود ہی سازشیں پکتی رہتی تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہیں پکڑا نہ جائے۔ میں نے اس کے دماغ میں رہ کر اسے حوصلہ دیا، اس کی سوچ میں کہتی رہی کہ اسے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ جس گاڑی میں دودھ سپلائی کیا جاتا تھا اس گاڑی کا ڈرائیور جیرالڈ کا خاص آدمی تھا۔ اس نے ڈرائیور کو نوٹوں کی ایک بھاری گڈی دی اور اسے ہمراز بنا لیا۔ تمام گھروں میں سپلائی کیے جانے والی دودھ کی بوتلیں ایک ہی سائز اور ایک ہی ڈیزائن کی تھیں۔ ایک بوتل کے دودھ میں زہر ملانے کے بعد جیرالڈ نے اسے ڈرائیور کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھو گے اور کل صبح ہیرالڈ کے دروازے پر رکھ کر چلے جاؤ گے۔ ہیرالڈ کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنی بیوی اور خادمہ کے ساتھ ایک مکان میں رہتا تھا۔ بیوی کو چائے پینے کی عادت نہیں تھی اور ملازمہ صبح 9 بجے آ کر گھر کا کام سنبھالتی، لہٰذا یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ بوتل کے دودھ کو گھر کا کوئی دوسرا فرد استعمال کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہیرالڈ مارننگ واک کے لیے نکلا تو سیدھا جیرالڈ کے پاس پہنچا۔ ادھر جیرالڈ بھی بے چین تھا، اپنی سازش کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے صبح اٹھ کر باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہیرالڈ نے کہا، جیرالڈ ذرا میرے ساتھ گھر چلو، آج میں کاروبار کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، اب گھر چلے، میں آ جاؤں گا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہیرالڈ نے اصرار کیا۔ وہ اس کے ساتھ گھر آنے پر مجبور ہو گیا۔ باہر دروازے کے پاس دودھ کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ جیرالڈ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ بوتل ابھی تک رکھی ہوئی ہے، یہاں سے کسی نے اٹھایا نہیں ہے؟ ہیرالڈ نے بوتل کو اٹھاتے ہوئے کہا، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا ہے۔ اس نے دروازے کو کھولا، پھر دونوں بھائی ایک کمرے میں پہنچے۔ ہیرالڈ نے دودھ کی بوتل سینٹر ٹیبل پر رکھ دی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو اور یہ دیکھو کہ میں تمہارے سامنے یہ بوتل اٹھا کر لائے ہوں، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جیرالڈ نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ بوتل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ڈیری فارم سے آئی ہے، اسے تم پی لو، میں صبح دودھ نہیں پیتا، میرے کہنے سے 2-4 گھونٹ ہی پی لو۔ آپ مجھے یہ پلانا کیوں چاہتی ہیں؟ بھائی، تم میرے گھر آئے ہو، میں گھر جا کر تمہارے لیے چائے نہیں بنا سکتا، ہم دونوں بھائی سے آدھا آدھا بانٹ کر پی لیں گے، میں گلاس لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، اس سے پہلے ہی جیرالڈ نے اٹھ کر کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہہ دیا میں دودھ نہیں پیوں گا۔ جیرالڈ، تم تو یوں انکار کر رہے ہو جیسے میں تمہیں دودھ نہیں زہر پلا رہا ہوں۔ آپ مجھے کاروبار کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بلا کر لائے ہیں یا دودھ پلانے؟ پہلے ہم دودھ پیئیں گے پھر باتیں کریں گے۔ میں صرف باتیں کروں گا۔ گویا تم دودھ پینے سے انکار کر رہے ہو؟ ہاں، انکار کر رہا ہوں۔ کیا اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ میں کیا جانوں اس میں کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اپنے گھر سے آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ اس میں کس نے کیا ملایا ہے؟ اس میں تم نے زہر ملایا ہے، تمہارا ڈرائیور اسے یہاں رکھ کر گیا ہے، وہ تمہارا رازدار ہے۔ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ اگر یہ بکواس ہے تو اسے پی کر دکھاؤ۔ جیرالڈ نے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا، پھر بوتل کو اٹھا لیا جیسے دودھ پینے جا رہا ہو، لیکن اچانک ہی اس نے پلٹ کر دودھ کو دیوار سے دے مارا، وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ دودھ کچھ تو دیوار پر پھیل گیا، باقی فرش پر پھیل کر ایک طرف بہنے لگا۔ ہیرالڈ نے تلخ لہجے میں کہا، شکریہ میرے بھائی،
تم نے اپنے دشمن ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کر دیا، اب یہاں سے جاؤ، میں تمہارا انتظام کر لوں گا۔ آپ میرا انتظام کریں گے؟ آپ کے دل میں پہلے سے کھوٹ ہے، آپ تمام کاروبار کے اکیلے مالک بننا چاہتے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کہ آپ کو زہریلا دودھ پلانے والا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ زیادہ بکواس نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے چلا گیا۔ میں ہیرالڈ کے دماغ کو پڑھ رہی تھی، اب وہ اسفندیار کا اور زیادہ مرید ہو گیا تھا، اس کی عقیدت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دل و جان سے محترم کے قدموں میں آ کر جھک گیا، ایسی صورت میں وہ ہمارا اعلی کار کیسے نہ بنتا۔ اسفندیار نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہیرالڈ، اگر تم وہ دودھ پی لیتے تو ابھی میرے روبرو نہ ہوتے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تسلیم کرتا ہوں، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ کیا تم یہ نئی زندگی میرے لیے وقف کر سکتے ہو؟ میرا رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، آپ حکم دیجئے، میں ابھی جان دے سکتا ہوں۔ آپ کے لیے جان دینا باعث نجات ہوگا، جبکہ وہ زہر میرے لیے حرام موت کا باعث بنتا۔ اگر میں اپنے ایک ایسے منصوبے میں تمہیں شریک کروں جس کا علم ہماری حکومت کو بھی نہیں ہے، تو کیا تم شریک ہونا پسند کرو گے؟ محترم، میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کا کوئی منصوبہ اپنی حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ شاباش، تم مجھے درست سمجھ رہے ہو، لیکن بعض ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو ہم کسی حکمراں کو نہیں بتا سکتے۔ اگر آئندہ آنے والی حکمراں کی پالیسیاں تبدیل ہو جائیں تو وہی باتیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ ہم ایک ایسا منصوبہ ترتیب دے چکے ہیں جس میں تمہاری ضرورت ہے۔ اس منصوبے کے مطابق ہم بڑی رازداری سے اپنے ملک اور قوم کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے ہم بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں، لیکن اس کا علم ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی سپر پاور کی طرف جا کر ہمارا راز فاش کر سکتا ہے۔ محترم ربی، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ حکم دیجئے، میں عمل کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا راز میرے سینے میں ہمیشہ دفن رہے گا۔ میری جان جائے گی مگر زبان قائم رہے گی۔ محترم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دیں، پھر بڑی تفصیل سے میرے ٹیلی پیتھی کے علم کے متعلق بتایا۔ ہیرالڈ حیرانی سے میرا منہ تکتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا وہ اس سلسلے میں کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ہمارے لیے مہیا کر سکتا ہے، تو اس نے کہا، میں ایسا کروں گا، اگرچہ آپ رازداری سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ اسفندیار نے کہا، لیکن جو کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر تم ہماری افواج کے لیے تیار کرتے ہو، ہمارے لیے اس سے مختلف کمپیوٹر تیار کرو گے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہیرالڈ کی کمپنی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے لیے اسے تیار کر رہی ہے۔ محترم، میں نے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا ڈیزائن تیار کیا ہے، سوچ رہا تھا کسی دن حکومت کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے تو اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا ڈیزائن آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میں جلد سے جلد اسے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، مسٹر ہیرالڈ، کیا تم میرا لب و لہجہ اپنے دماغ میں محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، میں بھی گہری سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے زبان سے کہا، ہاں، اس وقت میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بول رہی ہوں۔ اب میں چپ رہتی ہوں، لیکن تم میری آواز اور لب و لہجے کو اپنے دماغ میں سنتے رہو گے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پھر میری آواز اپنے دماغ میں سنی۔ میں نے کہا، تم ہمارے وفادار رہو گے، اس کا ہمیں یقین ہے، لیکن احتیاطاً وارننگ دیتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے دماغ میں موجود رہوں گی۔ تم کبھی اپنی بیوی سے، اپنے گھر کی دیواروں سے، حتیٰ کہ اپنے سائے تک سے ہمارے راز کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ اگر کبھی ہماری مخالفت میں کسی کے سامنے زبان کھولنا چاہو گے تو اس سے پہلے ہی ہمیشہ کی نیند سلا دیے جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں ٹیلی پیتھی کیا چیز ہے، بے شک تم سمجھتے ہو۔ تم نے رسونتی اور فرحات کے بہت کارنامے سنے ہوں گے، لیکن ایک کارنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج شام تک تمہارا بھائی جیرالڈ سمندر میں بوٹنگ کے لیے جائے گا، پھر وہاں سے واپس نہیں آئے گا، تمہارے راستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا، پھر تم اس کمپنی کے واحد مالک ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہمارے مخصوص کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر پروڈکشن کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکے گا۔ ایک تو وہ اسفندیار کا بہت ہی عقیدت مند تھا، احسان مند بھی تھا، دوسرے وہ میری ٹیلی پیتھی سے خوفزدہ تھا۔ ہم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ وہ ہمارے لیے ایک مخصوص کمپیوٹر بنانے میں مصروف ہو گیا، ہمیں فوری طور پر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی اسفندیار کے منصوبے کے مطابق مجھے صرف معلومات حاصل کرتے رہنا تھا، دوستوں کے متعلق بھی اور دشمنوں کے متعلق بھی۔ سب سے پہلے تو ہم فرحاد کی ٹیم کو ہی پیش نظر رکھتے رہے۔ محترم نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں فرحاد اور رسونتی کی طرف رخ بھی نہ کروں۔ اعلیٰ بی بی مرجانہ، ٹارٹر، بلبا وغیرہ ایسے لوگ تھے جو سانس روک لیتے تھے۔ میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، اگرچہ سونیا کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، لیکن اسفندیار نے کہا وہ فرحاد اور رسونتی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگرچہ تم اس کے دماغ میں جاؤ گی تو اسے علم نہیں ہوگا، لیکن میں اسے تنویمی عمل کے زیر اثر لا کر یہ معلوم کر چکا ہوں کہ اس کی چھٹی حس بہت تیز ہے، مکاری میں اسے کمال حاصل ہے۔ وہ بولتی کچھ ہے، سوچتی بھی کچھ ہے، لیکن کچھ اور ہی کر گزرتی ہے۔ تم اسی فریب میں رہو گی کہ سونیا اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے گی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے بالکل غیر متوقع طور پر کوئی اور چال چل جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے پاس جانا بھی ضروری نہیں، جب ضروری ہوگا تو میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، تم آواز سننا اور چپکے سے اس کے پاس پہنچ جانا۔ اسفندیار کی ہدایت کے مطابق فرحاد کی ٹیم میں صرف ایک سباتہ ایسی تھی جس کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، اس کے ذریعے ان کی مصروفیات کے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتی تھی۔ میں کئی بار سباتہ کے دماغ میں گئی، لیکن پتہ چلا وہ خود ہی وادی کاف سے دور فرحاد کے لیے بھٹک رہی تھی۔
और उसने इरादा कर लिया था जब तक उसे नहीं पाएगी वादी काफ में कदम नहीं रखेगी। ये उन दिनों की बात है जब अचानक ही इंकशाफ हुआ कि फरहाद लुबनान के एक साहली इलाके डिमोर में है और सी सरपंट के किले पर कब्जा जमाए हुए है। उस इलाके में उसकी मौजूदगी ने इसराइलियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिछले दिनों इसराइली जासूस किले तक नहीं पहुंच सके थे और सिग्नल के गड़बड़ होने के बायस वापस हो गए थे, तो इस गड़बड़ में यकीनन फरहाद का ही हाथ होगा। यकीनन यही बात थी। हमारे इसराइलियों से लुबनान के मारूनी ईसाइयों का खुफिया मुआहदा था। हम समुंदर के रास्ते जदीद हथियार सी सरपंट के इलाके में पहुंचाते थे और मुसलमानों के खिलाफ मारूनी ईसाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ से तरबियत याफ्ता तजुर्बाकार फौजी रवाना करते थे। उस रात भी कश्ती में हमारे फौजी जा रहे थे जो फरहाद की टेलीपैथी के बायस भटक कर वापस आ गए। शायद हमें कभी पता न चलता कि फरहाद सी सरपंट के किले में है, लेकिन उस किले में भी हमारी सीक्रेट सर्विस के 2 आदमी मामूली सिपाहियों की हैसियत से मुलाजिम थे। उनके जरिए पता चला कि हदीका नामी कोई चादरपोश औरत किले में आई थी और सी सरपंट उसके चेहरे से चादर हटाना चाहता था, उसकी सूरत देखना चाहता था। सिर्फ उसे बचाने की खातिर फरहाद ने अपनी टेलीपैथी का मुजाहरा किया। हमारी सीक्रेट सर्विस के उन 2 आदमियों ने खुफिया तौर पर हमारे एक ऑफिसर को फरहाद की मौजूदगी की इतला दी। अब मैं उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी बयान करती हूँ। उन्हीं दिनों हमारी एक ज़हीन सीक्रेट एजेंट सारा आइज़िक लबनान गई हुई थी। हमें पता चला कि क्रिस्टोफर मिकी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को खुफिया तौर से महंगे दामों हथियार फरोख्त करता है और वो क्रिस्टोफर मिकी एक नहीं बल्कि 11 अदद क्रिस्टोफर मिकी हैं। उनमें असली कौन है ये मालूम करने के लिए हमारी हुकूमत ने सारा आइज़िक को एक गाइड ऑफिसर के साथ बेरोत रवाना किया। इसराइली हुकूमत बहुत अरसे तक सारा आइज़िक के सिलसिले में फ़रेब खाती रही। वो सारा आइज़िक दरअसल लैला सानी थी। इसका इंकशाफ भी यूं हुआ कि किले में रहने वाले हमारे सीक्रेट एजेंट ने लैला के साथ आने वाले गाइड ऑफिसर से राब्ता कायम करके फरहाद के मुतल्लिक बताया। इधर असफंदियाद ने उस गाइड ऑफिसर और सारा आइज़िक की आवाज़ें मुझे रिकॉर्ड के जरिए सुनाई और हदायत दी कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए। अगरचे मैं फरहाद के मुकाबले में टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने आप को जाहिर किए बगैर सारा आइज़िक और गाइड ऑफिसर के बहुत काम आ सकती थी। खैर, जब मैं गाइड ऑफिसर के दिमाग में पहुंची तो उस वक्त वो सारा आइज़िक के पास बैठा हुआ गुस्सा दिखा रहा था और कह रहा था, तुम्हें क्रिस्टोफर मिकी को बेनकाब करने के लिए भेजा गया है, लेकिन तुम गोल्डन रैकेट के डॉक्टर विलियम ब्रोक के पीछे पड़ गई हो। माना कि तुमने एक कारनामा अंजाम दिया है और उन खुफिया अड्डों तक पहुंच गई हो जहां नशावर दवाओं का स्टॉक रहता है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा कदम मेरे बगैर नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुम्हारा गाइड ऑफिसर हूँ। सारा आइज़िक ने कहा, आप पिछली रात नशे में मदहोश थे, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, लिहाजा अपने इक़दामात किए हैं। गाइड ऑफिसर ने कहा, तुम एक छोटा सा कारनामा अंजाम देखकर मगरूर हो गई हो, लेकिन मैंने तुमसे भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैंने फरहाद को ढूंढ निकाला है। इस बात पर सारा आइज़िक चौंक गई, फिर उस गाइड ऑफिसर की हदायत के खिलाफ डिमोर जाने के लिए तैयार हो गई। मैं सारा के दिमाग में रहकर उसकी सोच पड़ रही थी और हैरान थी कि वह फरहाद से बेहद मुतासिर है और बार बार अपने दिमाग में फरहाद को पुकार रही है। मैंने ये बात असफंदियार को बताई। उन्होंने मुझे हदायत दी, बेटी तुम सारा आइज़िक के दिमाग को अच्छी तरह टटोल कर देखो बात क्या है। मैं सारा आइज़िक के दिमाग के तह खाने में उतरने लगी। फिर जैसे जैसे इंकशाफ होने लगे मैं हैरान होकर असफंदियार को बताने लगी। वो भी हैरान थे और कह रहे थे, ओ खुदाया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सारा आइज़िक ही दरअसल लैला सानी होगी और हमारी सीक्रेट सर्विस में रहकर हमारे तमाम राजों से वाकिफ़ होगी और हमें ही दर पर्दा नुकसान पहुंचाती रही होगी। हमारी टेलीपैथी हमारे लिए सुकून का बायस थी। उस रोज़ 2 इंकशाफात हुए थे। एक तो ये कि रूपोश रहने वाला फरहाद सी सरपंट के किले में पाया गया। दूसरे, सारा आइज़िक बेनकाब होकर लैला सानी की हैसियत से हमारे सामने आ गई। असफंदियार ने कहा, अभी लैला सानी को नज़रअंदाज करो, वो बचकर कहाँ जा सकेगी, आखिर हमारी ही तरफ आएगी। हमें देखना यह है कि फरहाद को किस तरह घेरा जा सकता है और फरहाद मुहासरे से निकलने के लिए कैसी चालें चलना चाहेगा। मैंने पूछा, हमें फरहाद की चालों का इल्म कैसे हो सकता है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि इंटरपोल का फ्लाइंग ऑफिसर इज़्ज़त अली बैरूत के जितने खुफिया अड्डों पर छापे मार रहा है, उसका इल्म उसे फरहाद के जरिए हो रहा है। मैं अपने बड़ों के जरिए लुबनान के बड़े अफसरान से रब्ता कायम कर रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू करूँगा, तुम मेरे दिमाग में रहना, फिर उनमें से किसी अफसर के जरिए इज़्ज़त अली तक बासानी पहुँच सकोगी। मैं टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद उस रोज़ सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रही। मोहतरम भी मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करते जा रहे थे। हमें मालूम हो रहा था कि किस तरह फरहाद को किले के अंदर बेबस और मजबूर बनाने के लिए चारों तरफ से घेरा जा रहा है। किले के पिछली तरफ जहाँ समुंदर था वहाँ सुपर मास्टर का बहरी बेड़ा आ गया। फिर हमारा एक हेलीकॉप्टर उस किले के अंदर उतरने वाला था और उस हेलीकॉप्टर में फरहाद को कैदी की हैसियत से लाने के इंतजामात हो रहे थे। असफंदियार ने परेशान होकर कहा, मुझे यकीन नहीं है कि फरहाद फिर हमारी गिरफ्त में आ सकेगा। मेरी बच्ची, मैं चाहता हूँ तुम इन हालात पर गहरी नज़र रखो और देखो कि फरहाद, रसवंती, सोनिया, आला बीबी वगैरह कैसी चालें चलती हैं। मैं इसीलिए तुम्हें फरहाद से दूर रखता हूँ। तुम दूर ही दूर से इज़्ज़त अली तक पहुँचो। सच्ची बात तो यह है कि खुद मुझे फरहाद और उसके साथियों से डर लगता है। मैंने उसके कारनामे भी पढ़े और अब खुद भी देख रही हूँ। टेलीपैथी का नाकाबिले शिकस्त इल्म हासिल करने के बाद भी इतना हौसला नहीं होता कि मैं उनकी टीम के किसी फ़र्द के दिमाग में जाऊँ। मैं कभी
मोहतरम और कभी अपने ही हुक्मरानों के दिमागों में चक्कर लगाती रही। फिर लबनान के एक ऐसे अफसर के पास पहुंच गई जिसके जरिए मैं इज्जत अली के दिमाग को पढ़ सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान पता चला कि जो बहरी बेड़ा सुपर मास्टर की तरफ से आया था वो समुद्र में बुरी तरह तबाह हो गया है। ऐसे ज़बरदस्त धमाके हुए हैं कि जंग के अलावा आज तक किसी बहरी बेड़े पर ऐसी नागहानी तबाही आते किसी ने नहीं देखी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा वो हेलीकॉप्टर जो फरहाद को कैदी बनाकर लाने गया था, वो वापसी में परवाज कर रहा था और हमारे हुक्मरान इस खुशफहमी में थे कि फरहाद को लाया जा रहा है। लेकिन परवाज के दौरान अचानक ही वो एक धमाके से पाश पाश हो गया। असफंदयार ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो बेटी, मैं ना कहता था वो इंसान नहीं है, अगर है भी तो उसके अंदर शैतान सरायत कर गया है। कम वक्त कभी गिरफ्त में नहीं आता और हमेशा नुकसान पहुंचाता है। मैंने पूछा, हम कब तक उसके हाथों नुकसान उठाते रहेंगे? तुम इसकी फिक्र ना करो, ये देखो कि तुम्हारी टेलीपैथी के जरिए हमें कितने फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मसलन हमने सारा आइज़िक के अंदर छुपी हुई लैला सानी को ढूंढ निकाला है। इसी तरह हम ऐसे राजों तक पहुंचेंगे जिनके मुतल्लिक अब तक अंधेरे में थे। मोहतरम, मैं इज्जत अली के दिमाग में पहुंच गई हूँ, उसी के पास रहो और देखो क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने बताया कि फरहाद मास्क मैन के दिमाग तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि जो लोग किले को खुश्की के रास्ते चारों तरफ से घेर रहे हैं, उसके ख्याल में वो मास्क मैन के आदमी हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, इज्जत अली का दिमाग क्या कहता है? उसके दिमाग में फरहाद कह रहा था कि बहुत अरसे से लबनान में मास्क मैन की सरगर्मियां खत्म हो गई हैं। उसकी जगह एक फौलाद के कारखाने का मालिक अल अतश काम करता है। अब इज्जत अली उस सरमायादार अल अतश से मुलाकात करने जा रहा है। तुम भी अल अतश तक पहुंचने की कोशिश करो। मैंने कोशिश की। थोड़ी देर में एक अहम इंकिशाफ हुआ। अल अतश ने ट्रांसमीटर के जरिए मास्क मैन से रब्ता कायम किया। उसकी आवाज़ मैंने सुन ली। जब मैंने मोहतरम को बताया तो वो खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा, देखा बेटी, मैं ना कहता था कि हम फरहाद और असवंती को छेड़े बगैर भी बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब ये मास्क मैन हमारी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन अल अतश के दिमाग में फरहाद भी चुपचाप मौजूद रहा होगा। उसने भी मास्क मैन की आवाज़ और उसके लबो लहजे को नोट किया होगा। कोई बात नहीं, फरहाद उसके दिमाग में पहुंचता है, पहुंचने दो। ये देखो हमें कैसी कैसी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। आइंदा मेरे तरीक़ाकार के मुताबिक तुम मास्क मैन को भी मुखातिब नहीं करोगी, किसी के भी दिमाग में नहीं जाओगी। इसीलिए तो हम कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर तैयार कर रहे हैं। उसके ज़रिए ऐसे ही लोगों को ट्रैप किया जाएगा। तुम चुपचाप अहम अफराद के दिमागों में रहकर उनके मंसूबों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करती रहोगी। असफंदयार दुरुस्त फरमा रहे थे। चुपचाप मालूमात हासिल करते रहने का फ़ायदा ये था कि बड़े बड़े राजों से पर्दा उठता जा रहा था। पहले तो हमें लैला सानी की हकीकत मालूम हुई, फिर हम मास्क मैन तक पहुंच गए। उसके बाद एक तीसरे पुरस्कार आदमी तक पहुंचने वाले थे। अभी उस पुरस्कार शख्स तक पहुंचने में ज़रा देर थी। बहरहाल मैंने असफंदयार को बताया, फरहाद इज्जत अली के हेलीकॉप्टर में बैठकर किले से निकलने वाला है। उसे निकल जाने दो। दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमों ने, सुपर ताकतों ने और हमारी हुकूमत ने बार बार उसे मुस्तहकम मंसूबों के साथ घेरने की कोशिश की और नाकाम रहे। नुकसान पर नुकसान उठाते रहे, लिहाजा उसे जाने दो। इज्जत अली का दिमाग तुम्हारी मुट्ठी में है। उसके जरिए मालूम करती रहो कि फरहाद को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। मैं मालूमात हासिल कर रही थी। फरहाद को पेरिस पहुँचाया गया। ऐसे ही वक्त तमाम खतरनाक तंजीमों और उनके सरबराहों ने यह मुश्तरका फैसला किया कि सब फरहाद के रास्ते से हट जाएंगे। उन्होंने एक अहम इजलास तलब किया और उसमें फरहाद और असवंती को हाजिर होने की दावत दी। फरहाद ने जवाब दिया, ऐसे इजलास बारहा हो चुके हैं और बारहा हमारे रास्तों में कांटे बिछाए गए हैं, लिहाजा ये इजलास नतीजा खेज होगा तो आखिरी बार वो शिरकत करेगा। लेकिन इस तरह के उसकी जगह बाबा साहब के इदारे के दो अहम अफराद आला बीबी और शेख अल फारस शिरकत करेंगे। इजलास मुनक्किद हुआ। बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और ये फैसला हुआ कि अब सुपर मास्टर, मास्क मैन और दूसरे लोग और तंजीमें फरहाद के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। वो उनसे छेड़ नहीं करेंगे और फरहाद और असवंती उनके मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन उस इजलास में मास्टर की ने फरहाद को वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया कि फरहाद उसके और उसके शागिर्दों के दिमागों में कभी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो योगा का माहिर है और एक दिन वो फरहाद को बेबस बनाकर बहुत ही इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएगा। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन फरहाद पेरिस पहुंचने के बाद कहीं गुम हो गया। मैं इज्जत अली के ज़रिए उसकी मसरूफियात के मुतल्लिक मालूम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इज्जत अली उससे रुखसत होकर अपनी ड्यूटी पर चला गया था। मोहतरम ने कहा, फिक्र न करो, चूंकि अभी तमाम खतरनाक तंजीमें फरहाद के रास्ते से हट गई हैं, लिहाजा वो भी कुछ अरसे तक आराम करना चाहेगा और इसके लिए वादिया काफ का रुख करेगा। तुम वक्तन फ़वक्तन सबाता के दिमाग में पहुंचती रहो। असफंदयार खूब सोच समझकर मशवरे देते हैं। मैं उनके मशवरे के मुताबिक बार बार सबाता के दिमाग में जाती थी। फिर मैंने एक बार उसके जरिए फरहाद को पा लिया। हुआ ये कि सबाता ब्लैक शैडो की कैद में थी। ये ब्लैक शैडो वही तीसरा पुरस्कार शख्स था जिसके दिमाग में अब मैं पहुंचने वाली थी, और पहुंचने का रास्ता मैंने सबाता के जरिए ही बनाया। सबाता से फरहाद ने राब्ता कायम किया। उन दोनों ने मिलकर ब्लैक शैडो को बेनकाब किया। ऐसे वक्त मैं वहां चुपचाप मौजूद थी। मोहतरम ने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि खामोश रहकर मालूमात हासिल करते रहने से बहुत कुछ हासिल होता है। फरहाद ने इज्जत अली और अल अतश के जरिए मास्क मैन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की तो मुझे भी वही कामयाबी मिली। अब वो ब्लैक शैडो के दिमाग में पहुंच गया तो मुझे भी ये मौका नसीब हुआ।
فرہاد اعلیٰ بیبی اور بابا صاحب کے ادارے کو فرانسیسی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس وقت فرہاد بلیک شیڈو کو فرانسیسی حکومت کے حوالے کر رہا تھا۔ میں نے محترم سے کہا بلیک شیڈو دراصل وہی کرسٹوفر میکی ہے جو 1 کے بجائے 11 عدد بنا ہوا ہے، باقی 10 عدد کرسٹوفر میکی کی ڈمی ہیں، اور اصل یہی بلیک شیڈو ایک ماہر سائنسداں ہے۔ موجودہ اور گمشدہ آوازوں کے سلسلے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں اسے کافی مہارت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی مخصوص ٹیکنیک کے ذریعے اپنی آواز کو اس قدر بدل لیا تھا کہ فرہاد اور اسفندی اس کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ محترم نے کہا بیٹی ابھی بلیک شیڈو کو فرانسیسی حکومت کی تحویل میں جانے دو، جب بھی ہم ضروری سمجھیں گے اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ ہمیں فرہاد کی موجودہ مصروفیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی ایک بری عادت ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے بچھڑتا ہے تو موجودہ مصروفیات کے باعث پلٹ کر ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتا، یا جس مقام کو چھوڑ کر جاتا ہے اسے بھی وقتی طور پر بھول جاتا ہے۔ مثلاً وہ قلعے کو چھوڑ کر گیا ہے اور قلعے کے مالک سی سرپنٹ نے فرہاد سے وعدہ کیا کہ اب وہ مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے گا۔ دوسرے ملکوں میں اس کا بینک بیلنس ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شریفانہ زندگی گزارے گا۔ لہٰذا ہماری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ اب وہ ساحلی علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ جب فرہاد وہاں موجود نہیں تھا اور جہاں بھی تھا وہاں سے پلٹ کر سی سرپنٹ کی خبر لینے والوں میں سے نہیں تھا، تو ہمارے لیے اس قلعے پر قبضہ جما لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ محترم نے اپنے وزیر سے کہا میں اپنے روحانی علم سے معلوم کر چکا ہوں، سی سرپنٹ وہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے۔ یا تو اس قلعے کا سودا کر لیا جائے یا اس پر جبراً قابض ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ ہم یہودیوں کو لبنان کے مارونی عیسائیوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ کچھ تو ہم نے ان کی حمایت اور امداد سے فائدہ اٹھایا، کچھ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس قلعے پر قبضہ جما لیا۔ جس دن سے میری ٹیلی پیتھی کا عمل شروع ہوا میری مصروفیات دن بدن بڑھتی چلی گئیں۔ مجھے کئی دن اپنی ماما سے ملنے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ ان کی مامتا مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ میرا کیا تھا، میں تو خیال خوانی کے ذریعے چپ چاپ ان کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی، ان کے اندر ہی موجود رہتی، لیکن ایسی مجبوری تھی کہ انہیں اپنے علم کے متعلق نہ تو بتا سکتی تھی، نہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں مخاطب کر سکتی تھی۔ میرے نانا بہت بڑے بزنس مین ہیں، مارچنٹ مامون کے نام سے مشہور ہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے بزنس مین جب تل بیب آتے ہیں تو میرے نانا کے ہاں قیام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے تاجروں کے لیے خاص طور پر مہمان خانے بنوائے ہیں۔ انہی دنوں فلپائن کا ایک تاجر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا ہندو فلپائنی تھا۔ میں اپنی ماما کی خیریت معلوم کرنے کے بعد اپنے نانا کے دماغ میں پہنچی تو اس وقت وہ اس فلپائنی تاجر سے باتیں کر رہے تھے اور وہ تاجر ہندو فلپائنی کا تعارف کرا رہا تھا۔ ان سے ملو، یہ پنڈت سمانو ہیں، ذات کے ہندو ہیں مگر فلپائنی طرز کا نام ہے۔ میرے نانا نے پوچھا کیا آپ بھی تاجر ہیں؟ پنڈت سمانو نے کہا نہیں، میں آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتا ہوں، صدیوں پرانے مسودات اور تحریریں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اکثر کامیاب رہتا ہوں۔ میرا یہ تاجر دوست یہاں آ رہا تھا، میں نے سوچا اسرائیل کی زمین پر صدیوں کے تاریخی آثار ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی مجھے کچھ ایسی تحریریں مل جائیں جو میری دلچسپی کا باعث بن سکیں۔ پنڈت سمانو کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ اسفندیار کے مطالعہ گاہ میں بہت سے پرانے مسودے پڑے ہوئے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھا بھی تھا، انہوں نے جواب دیا یہ اتنے پرانے مسودے ہیں کہ ان کی تحریر شاید ہی کوئی پڑھ سکے۔ میں نے احتیاطاً انہیں سنبھال کر رکھا تھا، شاید آثار قدیمہ کا کوئی ماہر انہیں پڑھ سکے۔ میں نے پوچھا دنیا میں بہت سے ماہرین آثار قدیمہ ہیں، آپ نے کسی کو دکھایا؟ میں اس سلسلے میں محتاط ہوں، پتہ نہیں ہے کس قسم کے مسودے ہیں۔ میں کسی ایسے شخص کو دکھانا چاہتا ہوں جس پر اعتماد کر سکوں اور وہ مجھے ان کی تحریر پڑھ کر سنانے میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ بیٹی تم نے خوب یاد دلایا، اب تو کسی غلط بیانی یا فریب دہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کسی سے بھی پڑھوا سکتا ہوں، مسودہ کچھ ہو، پڑھنے والا دھوکہ دینے کے لیے کچھ اور بتائے تو تم اس کا جھوٹ پکڑ سکتی ہو۔ محترم، ایسا ایک آدمی میرے نانا کے مہمان خانے میں موجود ہے، وہ فلپائن سے آیا ہے، اسی تلاش میں ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پر صدیوں پرانے آثار قدیمہ کے متعلق کسی تحریر سے معلومات حاصل کرے۔ اسے مشکل سے مشکل اور ناقابل فہم تحریریں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ ایسی بات ہے تو ہم اس سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس سے پہلے تم اس کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھو، چپکے سے اس کی ہسٹری شیٹ معلوم کرو۔ میں نے معلوم کرنا شروع کیا۔ پنڈت سمانو کے آباء و اجداد فلپائن میں عرصے سے آباد تھے۔ اس کے پردادا کے پردادا مہاراجہ مکتی سینا کے دربار میں راج جوتشی تھے۔ مکتی سینا نے ہی جزیرہ کاوی کاوی میں ایک محل بنایا تھا اور اس کا نام مکتی محل رکھا تھا۔ وہ پورے فلپائن کا حکمران تھا، چاہتا تو ایسا مکتی محل فلپائن کے کسی بڑے شہر میں بنا سکتا تھا، لیکن گوری سجاتا کی وجہ سے اس نے جنوبی جزیرے کاوی کاوی کا انتخاب کیا۔ قصہ یوں ہے کہ گوری سجاتا کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک تھا۔ دھوبی گھاٹ سے گزرنے والے مسافر یا شکاری یا پھر مہاراجہ کی فوج کے سپاہی اس کا ذکر دور دور تک لے جاتے تھے۔ شاعر اس کے حسن پر شاعری کرتے، کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ گوری سجاتا محلوں میں پہنچ جائے تو مہارانیوں کا حسن پھیکا پڑ جائے۔ مہاراج مکتی سینا نے یہ سنا تو اسے دیکھنے کو مچل گیا۔ وزیر نے کہا مہاراج وہ 2 ٹکے کی چھوکری ہے، آپ اسے دیکھنے جائیں گے تو اس کا مان بڑھ جائے گا، مگر آپ اپنی سطح سے نیچے چلے جائیں گے، اسے یہاں طلب کیا جا سکتا ہے۔
महाराज मुक्ति सेना ने कहा, नहीं, हम महाराज बनकर नहीं बल्कि एक मामूली शिकारी के रूप में जाएंगे और देखेंगे वो कैसी है। लोग तो यूं ही बेपर की उड़ाते हैं, जिसे अंगूर नहीं मिलते वो उन्हें खट्टा कहते हैं। गोरी सजाता जिसके हाथ नहीं आती वो उसे बुरा भला कहती हैं और उसके इश्क के चर्चे तरह तरह से सुनाती हैं। गर्ज ये कि महाराजा मुक्ति सेना अपने 2 सिपाहियों के साथ शिकार के बहाने निकला। धोबी घाट से गुजरते वक्त एक जगह रुक गया। सस्ताने के बहाने एक दरख्त के साए में बैठकर दूर तक कपड़े धोने वाले धोबियों और धोबनों को देखने लगा। ऐसे ही वक्त उसकी नज़र एक ऐसी धोबन पर पड़ी जिसे देखने के बाद वो और सब कुछ देखना भूल गया, हत्ता कि ये भी भूल गया कि वो पूरे मुल्क का महाराजा है। उसके एक इशारे पर ऐसी हजारों धोबनें पाँव की धूल बन सकती हैं। वो उसकी तरफ खिंचता चला गया। गोरी ने उसे एक मामूली शिकारी समझकर एक अदाए बेनियाजी से देखा, फिर मुंह फेर कर जाने लगी। उसके मुंह फेरने और जाने का अंदाज ऐसा दिल रुबाना था कि वो साथ साथ दिल ले गई। उसकी चाल में बांकपन भी था और महारानियों का वकार भी। मुक्ति सेना से रहा न गया, उसने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। फिर कहा, मैं थका हुआ मुसाफिर हूँ, एक रात यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या तेरे यहाँ पनाह मिलेगी? गोरी के बाप ने करीब आकर कहा, सब मुसाफिर मेरी बेटी को देखकर थक जाते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन गोरी ने अपने बाप की बात काटकर एक तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन सब हार कर जाते हैं क्योंकि मेरा सपना कोई पूरा नहीं कर सकता। महाराजा ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? वह दूर खला में तकते हुए बोली, दौलत और बहुत सी दौलत, इतनी दौलत के महल की महारानियों के पास भी ना हो। मुक्ति सेना ने अपने गले से सुच्चे मोतियों की माला उतारकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इतनी दौलत है कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, ये सुच्चे मोती हैं। गोरी सजाता ने उसे हाथ में लेकर बेयकीनी से देखा। उसके बाप ने भी ललचाई हुई नजरों से मोतियों की माला को देखते हुए कहा, हाँ, मोती सुच्चे लगते हैं। गोरी की मां ने पास आकर माला को झपटते हुए कहा, जब ये सुच्चे हैं तो ये मुसाफिर भी अच्छे हैं, इन्हें हमारे यहाँ ठहरने की जगह जरूर मिलना चाहिए। मुक्ति सेना उस रात उनके झोंपड़े में क्याम करने के लिए रुक गया। कहाँ महल और कहाँ झोंपड़ा, लेकिन उसे एक जरा तकलीफ का एहसास न हुआ। वो रात को खाना लेकर झोंपड़ी में आई तो मुक्ति सेना ने एक छोटी सी थैली उसके आगे रख दी। उसने पूछा, ये क्या है? खोल कर देखो। गोरी ने उसे खोलकर देखा, उसमें सोने के सिक्के थे। वह हैरानी से तमाम सिक्के निकाल कर देखने लगी। मुक्ति सेना ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कभी देखी है? नहीं, पहली बार देख रही हूं, तुम किसी महाराजा से कम नहीं हो। वह मुक्ति सेना के कदमों में बिछ गई। वो शानदार महलों का रहने वाला महाराजा था, लेकिन ऐसी झोंपड़ी वाली रात उसकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। वो महलों को भूल गया, महारानियों को फरामोश कर चुका था, हत्ता कि उसे अपना भी होश नहीं रहा था। सुबह होते होते उसे यह ख्याल सताने लगा कि गोरी सजाता अगरचे बेहद हसीन है, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन लालची है, वफादार नहीं रह सकेगी। मुझसे ज्यादा दौलतमंद आएगा तो ये मुझे कमतर समझेगी, हो सकता है मुझे छोड़कर उधर चली जाए। उसने एक रात क्याम करना चाहा था, लेकिन वहां से जा ना सका। जब सोने से भरी हुई थैलियां खत्म हो गई तो गोरी भी उधर का रास्ता भूल गई। उसने गोरी के माँ बाप को बुलाकर पूछा, वो कहाँ है? वो अपने ननियाल चली गई है, तुम यहाँ से जाओ, बहुत रह चुके। वो वहां से महल की तरफ चला, लेकिन दिल और दिमाग पर वही छाई हुई थी। खिलौना कितना ही खूबसूरत और दिलचस्प हो, उससे खेलते खेलते जी भर जाता है। खाना कितना ही लजीज हो, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकता, एक बार उसे उकता ही जाता है। लेकिन गोरी सजाता एक नशा थी। नशे की खासियत यह है कि जब हाथ आए तो धीरे धीरे असर करता है, और जब हाथ ना आए तो अपनी तासीर याद दिलाता है और तलब में शिद्दत पैदा करता चला जाता है। वो महल में पहुंचते पहुंचते और दीवाना हो गया। उसने हुक्म दिया, गोरी सजाता को ज़बरदस्ती महल में पहुंचाया जाए। वजीर आजम बोला, महाराज, एक नीच जात की औरत महल में आएगी तो महारानियों के वकार को ठेस पहुंचेगी, फिर ये बात आपकी शान के खिलाफ है। आप गोरी सजातों को चाहते हैं तो उसके लिए किसी और महल का इंतखाब करें, उसे यहाँ लाना मुनासिब नहीं है। बड़ी महारानी ने भी इस पर एतराज़ किया। आखिर ये तय पाया कि गोरी सजाता को जजीरा काबी काबी में पहुंचाया जाए। उन दिनों इस जजीरे में ये मुक्ति महल नहीं था। महाराजा मुक्ति सेना ने हुक्म दिया, एक आलीशान महल तामीर किया जाए और उसके नीचे इतना बड़ा तहखाना बनाया जाए जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दुनिया भर की दौलत को जखीरा किया जा सके, और वो तहखाना ऐसा हो कि वहां तक पहुंचना हर एक के लिए आसान ना हो। एक तरफ महल तामीर हो रहा था, दूसरी तरफ एक छोटे से मकान में गोरी सजाता को ले जाकर कैद कर दिया गया। एक दिन मुक्ति सेना उसके कैद खाने में पहुंचा तो गोरी उसे देखकर हैरान रह गई। मुक्ति सेना ने कहा, मैं बहुत दौलतमंद हूं, मेरे ही आदमी ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है, मैं आज भी तुम्हारे लिए बहुत सारी दौलत लाया हूँ। वह इस कैद से परेशान थी, वहां से रिहाई चाहती थी। उसने मुक्ति सेना को उस दौलत के साथ कबूल कर लिया। दूसरी तरफ मुक्ति महल तामीर हो रहा था। महाराजा कभी कभी जजीरे में आता, ज्यादातर अपनी राजधानी में रहता। जब वो उसके पास आता तो वो बड़ी हसरत से मुक्ति महल की तरफ देखते हुए कहती, देखो कितना बड़ा महल तामीर हो रहा है, पता नहीं वो कौन खुशनसीब महारानी होगी जो यहाँ रहेगी। मुक्ति सेना ने कहा, अगर यहाँ का महाराजा तुम्हें इस महल में बुलाए, अपनी महारानी बनाए और वो महल तुम्हें दे दे तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसने बड़ी मक्कारी से कहा, मैं लालची नहीं हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। तुम्हारे सामने महाराजा मुक्ति सेना क्या चीज़ है। एक दिन वो महल तैयार हो गया। महाराजा के सिपाहियों ने उसके पास आकर कहा, हमारे महाराज ने तुम्हारी एक झलक देखी है, तुम्हें पसंद करते हैं।
انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ اتنے عالی شان محل میں قدم رکھ سکے گی۔ جب اس نے وہاں قدم رکھا اور مکتی سینا کو دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیوں گوری، کیا بات ہے؟ تم تو کسی دولت مند شکاری سے محبت کرتی تھیں، اس کی وفادار تھیں، اس کے لیے جان دینا چاہتی تھیں۔ اس نے قدموں میں گرتے ہوئے کہا، میں بے وفا نہیں ہوں، میں آج بھی آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں۔ ان سپاہیوں نے حکم دیا کہ مہاراج کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ میں اتنے بڑے ملک کے مہاراجا کے حکم سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ مجبوراً یہاں چلی آئی۔ مہاراجا مکتی سینا ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گیا۔ ایک دن اسے تہہ خانے میں لے گیا۔ وہاں جب اس نے دولت کا انبار دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مہاراجا حسن و جمال کی چمک دمک میں ایک بے وفا عورت کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ گوری سجاتا کے حسن کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولنے لگا کہ وہ محل کی طرف واپس جانا بھول گیا، اپنی حکومت کو بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کے اندر ملک میں بدامنی پھیل گئی۔ چھوٹے چھوٹے راجا اور جاگیردار بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر پڑوس کے راجا نے حملہ کر دیا۔ تب مہاراجا مکتی سینا کو اپنی راجدھانی واپس جانا پڑا۔ اس نے گوری سجاتا سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا، مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی خبریں ملنے لگیں۔ کوئی کہتا تھا اب اس ملک میں کوئی دوسرا حکمراں آ گیا ہے اور مہاراجا مکتی سینا کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ پھر خبر ملی کہ مکتی سینا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مہارانی نے اپنے پتی کے مرنے کی خبر سنتے ایک چتا تیار کی تھی، پھر اس میں جل کر ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن نئے مہاراجا کا لشکر جزیرہ کاوی کاوی پہنچا۔ اس جزیرے کی رانی گوری سجاتا کہلاتی تھی۔ نیا حکمراں بھی اس کے حسن و جمال کی تعریف سن کر اتنی دور جزیرے میں آیا تھا۔ جب اس نے گوری کو دیکھا تو کیسے دل نہ ہارتا۔ نگاہوں کا پہلا قدم پڑتے ہی لوگ پھسل جاتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو فتح کرنے والے اس نئے حکمراں نے بھی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک رات گوری نے اسے کہا، مہاراج، میرے پاس جو بھی ہے وہ پہلے راجا کا دیا ہوا ہے، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ راجدھانی میں مہارانی کے جتنے زر و جواہر ہیں، جو دولت وہ چھوڑ کر چتا میں جل مری ہے، وہ سب مجھے چاہیے۔ جلدی وہ سب کچھ گوری سجاتا کے پاس پہنچا دیا گیا۔ گوری نے اسے بھی تہہ خانے میں چھپا دیا۔ جب وہ مکتی محل کے راج سنگھاسن پر بیٹھتی تھی یا آرام دہ بستر پر لیٹتی تھی یا فرش پر چلتی تھی تو اس کا سر غرور سے تن جاتا تھا اور وہ کہتی تھی، میں دولت کے انبار پر چلتی ہوں اور میرے قدموں تلے دنیا کے نایاب ہیرے اور جواہرات بچھے رہتے ہیں۔ یہ نیا حکمراں صرف 6 ماہ گوری سجاتا کے ساتھ زندگی گزار سکا، اس کے بعد چل بسا۔ گوری بہت خوش تھی، اب کوئی تیسرا حکمراں آنے والا تھا۔ اس کے تہہ خانے میں دولت کا اضافہ ہونے والا تھا۔ خبریں پھیلتی رہتی تھی کہ پھر ملک میں بدامنی پھیل گئی ہے، خانہ جنگی زور و شور پر ہے اور کوئی نیا فاتح اس ملک میں آنے ہی والا ہے۔ ایک دن اچانک راجا مکتی سینا محل میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی گوری سجاتا کے حلق سے چیخ نکل گئی، جیسے مردے کو زندہ ہوتے دیکھ رہی ہو یا مہاراجا کا بھوت شمشان گھاٹ سے چلایا ہو۔ مہاراجا مکتی سینا نے طنزیہ انداز میں کہا، تم سوچ رہی تھی میں مر چکا ہوں، میرے بعد دوسرا آیا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا بھی آئے گا، لو میں ہی تیسرے کے روپ میں آ گیا ہوں، تم تو بڑی وفادار عورت ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چھونا چاہتی تھی، گویا پھر اپنی محبت کا فریب دینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اپنے حسن و شباب کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا ضروری تھا، لیکن مہاراجا نے اسے پرے دھکیل دیا۔ پھر حکم دیا، سونے کی زنجیریں تیار کرو اور اسے پہنا دو۔ 2 دن بعد وہ تہہ خانے میں آیا۔ گوری سجاتا سونے کی بنی ہوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ مکتی سینا نے پوچھا، کیا اتنا سونا کافی ہے؟ وہ گڑ گڑا کر بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، آپ کے بعد میں نے کسی دوسرے مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ وہ نیا مہاراجا یہاں آیا تھا، لیکن میں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم مجھ کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو جان دے دوں گی۔ مکتی سینا نے طنزیہ انداز میں کہا، بہت خوب، اور ابھی تک تم نے جان نہیں دی، شاید فرصت نہیں ملی ہوگی۔ ایک وہ وفادار عورت میری مہارانی تھی جس نے میری موت کی خبر سنتے ہی خود کو چتا میں جلا کر بھسم کر ڈالا۔ وہ میری محبت کی خاطر آگ میں جلتی رہی اور تم یہاں تہہ خانے کی دولت پر عیش کرتی نہیں۔ پھر مہاراجا نے حکم دیا، اس حسین بلا کے ناخن کیسے گلابی گلابی سے ہیں، گلابی رنگ کے قیمتی ہیرے ناخن کی صورت میں تراشے جائیں، پھر اس کے ناخن نکال کر ان کی جگہ وہ ہیرے جڑ دیے جائیں۔ وہ چیختی چلاتی رہی۔ مہاراجا حکم دے کر چلا گیا۔ پھر وہ جس اذیت ناک کرب سے گزرتی رہی یہ وہی جانتی ہوگی۔ اس کے ناخنوں کے سائز کے گلابی ہیرے تراشے گئے، پھر ایک ناخن نکالا گیا، وہاں وہ ہیرے جڑ دیے گئے۔ وہ چیختی تھی اور کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن حکم کی تعمیل کی جا رہی تھی۔ ایک دن مہاراجا نے آ کر کہا، اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن نہیں تھے، ان کی جگہ ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اس نے کہا، گوری تم چاہتی تھی دولت تمہارے پاس رہے، کوئی اسے چھیننے نہ پائے، کوئی چھیننے آئے گا تو تم اس کا دل چھین لو گی، اسے میری طرح الو بناؤ گی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، دولت تمہارے پاس ہی رہے گی، تمہارے بدن سے لگی رہے گی جیسے یہ ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے حکم دیا، اب اس حسین بلا کے تمام دانت نکال لو اور اس کی جگہ سفید نگینے جڑ دو۔ وہ تڑپ کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، بھگوان کے لیے مجھے مار ڈالو، مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، یہ ظلم ہے، درندگی ہے۔ اب اس کے دانت نہیں تھے، ان کی جگہ سفید نگینے جگمگا رہے تھے۔ اس نے کہا، میں درندگی نہیں دکھا رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں،
تمہیں دولت چاہیے، دولت دے رہا ہوں، اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ دولت کو تمہارے وجود سے چپکا رہا ہوں، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا، چھیننا چاہے گا تو دولت کے ساتھ تمہیں بھی لے جانا پڑے گا۔ اس بار اس نے حکم دیا، اس حسین بلا کا سر موڑ ڈالو، اس کی زلفیں ریشمی اور سنہری سنہری ہیں، ٹھیک اسی طرح سونے کی زلفیں تیار کرو اور اس کے سر کو ان زلفوں سے سنوار دو۔ وہ حکم دے کر چلا گیا۔ اس بار اس نے احتجاج نہیں کیا، چپ چاپ حکم سنتی رہی۔ اس کا خیال تھا سر موڑ ڈالنے سے تکلیف نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ جن ریشمی سنہری زلفوں پر ناز کرتی تھی وہ نہیں رہیں گی، لیکن سچ مچ سونے کی زلفیں تیار کی گئیں اور پھر اس کے سر سے چپکانے کے لیے سونے کو آگ سے پگھلا کر سر سے چپکایا گیا تو وہ تکلیف کی انتہا کو برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ طویل بے ہوشی کے بعد ہوش آیا تو وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، اس کے سر پر قیامت ٹوٹتی رہی۔ ایسے میں بھلا دماغ کیسے متاثر نہ ہوتا؟ وہ وقتی طور پر دماغی توازن سے محروم ہو گئی۔ پھر جانے کتنے مہینے گزر گئے، رفتہ رفتہ وہ ہوش مندی کی باتیں کرنے لگی، حواس بحال ہو گئے، لیکن سر پر بوجھ سا رہتا تھا کیونکہ سونے کی زلفیں سر سے بندھی ہوئی تھیں۔ اسے آئینہ دکھایا گیا، زلفیں بہت ہی خوبصورت تھیں، پیچھے بڑا سا جوڑا بندھا ہوا تھا اور اس جوڑے میں ایک سورج مکھی کا پھول مسکرا رہا تھا۔ وہ پھول بھی ہیرے جواہرات کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ التجا آمیز نظروں سے مہاراجا کو دیکھنے لگی، پھر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مہاراجا مکتی سینا نے کہا، میرے رحم کھانے سے میری مہارانی زندہ نہیں ہو جائے گی، وہ محبت کرتی تھی، محبت کا تقاضا تھا کہ میرے لیے مر جائے، وہ مر گئی۔ تمہاری محبت کا تقاضا تھا دولت، اور دولت تمہیں مل رہی ہے۔ مہاراجا نے 4 جوہریوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ وہ تہہ خانے میں آتے تھے اور مہاراجا کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اس بار اس نے حکم دیا اتنی خوبصورت باہوں کو ضائع نہ کیا جائے، جتنی یہ خوبصورت ہیں اتنی ہی خوبصورتی سے ان پر ہیرے جواہرات کا پلاسٹر چڑھا دیا جائے۔ اس بار گوری سجاتا نے رحم کی التجا نہیں کی، اسے نفرت سے دیکھا، پھر کہا، میں سمجھ گئی ہوں تو مجھ سے انتقام لے رہا ہے، مگر یاد رکھ میں تیرے پاس نہیں گئی تھی، تو میرے پاس آیا تھا، غرض مند تو تھا، تو راجا ہے، کیا تیرے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ وہ منہ پھیر کر جانے لگا۔ وہ چیختے ہوئے بولی، میں انتظار کر رہی ہوں، پھر کوئی نیا حکمر آئے گا، تجھے شکست دے گا، تجھے مار ڈالے گا، پھر مجھے اس تہہ خانے سے نجات مل جائے گی۔ اس نے پلٹ کر کہا، میں تجھے اسی لیے دولت مند بنا رہا ہوں کہ تیری جان نہ نکلے۔ ابھی تیرے جسم کے ان حصوں کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جا رہا ہے جہاں اذیت تو پہنچتی ہے مگر جان نہیں نکلتی، تو ابھی زندہ رہے گی۔ وہ چلا گیا۔ جب اسے اطلاع ملتی کہ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے تو وہ آیا کرتا اور پھر کوئی نیا حکم دے کر چلا جاتا۔ اس کے بازوں کے بعد اس کی ٹانگیں بھی ہیرے جواہرات سے جڑ دی گئی۔ ایک دن اس نے اس کے لبوں کو چھو کر کہا، کتنے خوبصورت ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں سے تو نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے فریب دیے ہیں۔ پھر اس نے پلٹ کر حکم دیا، ایک بیش قیمت لال کو تراشا جائے اور اس کے ہونٹوں کو یہاں سے تراش کر لبے لالی کی مثال پیش کی جائے۔ یہ سنتے ہی گوری سجاتا نے اس پر تھوک دیا، لیکن 4 دن کے بعد تھوکنے کے قابل نہ رہی، اس کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ تراشیدہ لال کے ہونٹ نہایت ہی خوبصورت اور جاذب نظر تھے، مگر ساکت و بے جان صرف دیکھنے کے لیے تھے۔ اب وہ سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی نہیں تھی، کہیں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی، ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی اور بے جان مجسمے کی طرح نظر آتی تھی، صرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خلا میں تکتی رہتی تھی۔ ایک بار مہاراجا مکتی سینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیسی جھیل کی طرح گہری آنکھیں ہیں، آنکھوں کی پتلیاں سبز ہیں۔ اس نے جوہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھو، سبز پتلیوں کی جگہ زمرد جڑے جائیں، اور آنکھیں جیسی خوبصورت ہیں ویسی ہی تراشی جائیں، کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ اس بار گوری سجاتا آنکھیں نکالتے وقت تکلیف برداشت نہ کر سکی، ہمیشہ کے لیے اپنی جان ہار گئی۔ لیکن مہاراجا مکتی سینا نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی دولت اس کے جسم سے چپکی رہی، ایسی دولت جو نایاب تھی اور اب تاریخی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کا تمام جسم ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، جسمانی کھال یا گوشت کہیں نظر نہیں آتا تھا، اور 200 برس کے بعد تو نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہوگی، لیکن وہ ڈھانچہ بھی ہیرے جواہرات سے مزین کیے ہوئے جسم کے اندر چھپا ہوگا۔ میں پنڈت سمانو کا دماغ پڑھتی جاتی تھی اور اسفندیار کو اس کے متعلق بتاتی جاتی تھی۔ محترم نے تمام تاریخی واقعے کو سننے کے بعد کہا، وہ نایاب تاریخی مجسمہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، ایک تو اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہوگا، دوسرے ہم اسے خصوصی عجائب گھر میں رکھیں گے، اسے دیکھنے کے لیے ہر ملک سے سیاح آیا کریں گے اور ہمیں لاکھوں کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں، ہم کس طرح پنڈت سمانو کو اپنا اعلی کار بنا سکتے ہیں، اور میں کس طرح اسے ٹریپ کر سکتی ہوں؟ اسے ٹریپ کرنا اور اپنا اعلی کار بنانا ضروری نہیں، تم چپ چاپ معلومات حاصل کرتی رہو کہ وہ قدیم تاریخی مسودہ کہاں ہے اور اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کس طرح کر سکتی ہیں، پھر یہ کہ وہ تمام دولت اور گوری سجاتا کا مجسمہ اب اس تہہ خانے میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ سب کچھ وہاں موجود ہے تو ہم تہہ خانے تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے معلوم کیا، وہ قدیم تاریخی مسودہ اس کی اپنی رہائشگاہ میں تھا، وہ فلپائن کے اسے جزیرہ کاوی کاوی میں رہتا تھا، وہاں اس کے آباء و اجداد کے زمانے کا ایک مکان تھا جو کئی بار گر چکا تھا اور کئی بار تعمیر کیا گیا۔
اس کے ایک کمرے میں بڑا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ صندوق کے اندر ایک اور چھوٹا صندوق تھا جس میں صرف یہی ایک قدیم تاریخی مسودہ نہیں بلکہ اور بھی صدیوں پرانے مسودات رکھے ہوئے تھے۔ اس کے خاندان میں پرانی تحریریں پڑھنے کا سلسلہ آبا و اجداد کے زمانے سے چلا رہا تھا، اسی لیے وہ ناقابل فہم تحریروں کے رموز و اشارے سمجھ لیتا تھا۔ نقطے، لکیریں، زاویے اور دائروں کی مخصوص شکل سے کیا مفہوم نکالا جا سکتا ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے باپ دادا اسی شوق میں نگری نگری گھومتے تھے۔ انہوں نے سری لنکا، ہندوستان اور مصر وغیرہ پہنچ کر وہاں سے نادر اور ناقابل فہم نسخے حاصل کیے تھے جنہیں سمجھ لینے کے بعد خفیہ خزانوں کا علم ہوتا تھا، اور یہی کشش پنڈت سمانو کو اسرائیل کی زمین تک لے آئی تھی۔ اسفندیار نے کہا، یہ معلوم کرو جب اتنے خفیہ خزانوں کا علم اس پنڈت کو ہے تو کیا اس نے یا اس کے باپ دادا نے وہ تمام خزانے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پنڈت سمانو کے دماغ نے بتایا، جوتش ودیا یعنی علم نجوم انہیں خاندانی ورثے میں ملتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پردادا کے پردادا نے بھی اس علم کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ ان میں سے کوئی وہ خزانہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تقدیر کے کھیل اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ پہلے یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، بعد میں اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً اس طے خانے میں اترنے کے لیے علم نجوم کے ذریعے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اس طے خانے میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے ساتھ کچھ نادیدہ ہستیاں موجود رہیں گی جو کسی کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ طے خانے میں جانے والوں کے ساتھ ساتھ موجود رہیں گی اور ان کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ علم نجوم کے ذریعے معلوم ہونے والی یہ باتیں شاید پنڈت سمانو کے باپ دادا کے لیے بھی ناقابل فہم یا مذہقہ خیز رہی ہوں گی۔ بھلا نادیدہ ہستیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اب جب کہ میرے فرما بردار مسلح افراد سجاد علی تیمور کے ساتھ اس طے خانے میں پہنچ گئے ہیں تو یہ بات مذہقہ خیز نہیں رہی۔ اگرچہ میں نادیدہ نہیں ہوں لیکن طے خانے میں جانے والوں کے لیے نادیدہ ہوں۔ انہیں نظر نہیں آئی مگر ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ اسی طرح رسونتی اور فرہاد سجاد علی تیمور کی رہنمائی کرتے رہے۔ ہمیں اس قیمتی لاش کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اسفندیار نے منصوبہ بنایا کہ جزیرہ کاوی کاوی میں پہلے اپنے قدم جمانا چاہیے، اپنے وفاداروں کو وہاں بھیج کر میدان ہموار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی حکومت سے اس سلسلے میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں بتایا کہ انہوں نے روحانی علم کے ذریعے جزیرہ کاوی کاوی میں چھپے ہوئے ایک نایاب مجسمے کا پتہ چلایا ہے۔ اگر اسے کسی طرح حاصل کر کے اپنے ملک میں لایا جائے تو بے تحاشا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ حکومت بھلا اسفندیار کا ساتھ کیسے نہ دیتی، جبکہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر فرد عرصے سے ان کا معتقد چلا آ رہا ہے۔ ہماری حکومت کی طرف سے بہترین افراد کا انتخاب ہوا اور انہیں جزیرہ کاوی کاوی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو فلپائن کے شہر منیلا بھی گئے تاکہ وہاں کی سیاسی حالات کا صحیح اندازہ کر کے اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ پھر رہنمائی کرنے کے سلسلے میں یہی منصوبہ کامیاب ہوا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے لیے ایک یہودی شخص عیسائی جوزف کے نام سے جزیرے میں پہنچا۔ اس نے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں سلیمان اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کیا۔ سب اس سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے اس نو مسلم احمد جوزف کو جزیرے کے شمالی حصے کا سردار بنا دیا۔ ادھر میں فلپائنوں سیکھتی رہی تاکہ وہاں کے سرکردہ لوگوں کو خیال خوانی کے ذریعے اپنا فرما بردار بناتی رہوں۔ دوسری طرف ہماری حکومت نے فلپائنی حکمرانوں سے سودا کیا۔ اگر وہاں کے حکمراں اس دور افتادہ جزیرے کاوی کاوی کو یہودیوں کے حوالے کر دیں تو وہ فلپائن سے مسلمانوں کے سیاسی قدم اکھاڑ دیں گے۔ لیکن فلپائنی حکمراں سپر ماسٹر کے زیر اثر رہتے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اسرائیلیوں کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اب ہم فلپائنیوں کو ایک اچھا سبق سکھانا چاہتے تھے۔ ہمارے جو آدمی جزیرہ کاوی کاوی پہنچے ان میں سے ایک نے پنڈت سمانو کے مکان میں نقب لگائی۔ اس صندوق تک پہنچا اور بہت ہوشیاری سے اس صندوق کو چرا کر لے آیا۔ اسے بڑے رازدارانہ انداز میں اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ میرے سامنے اسے کھولا گیا۔ محترم نے اس میں سے کئی قدیم تاریخی مسودے نکالے۔ ان میں کئی پیچیدہ نقشے بھی تھے۔ ہم نے پنڈت سمانو کو شاہی مہمان بنا کر رکھا تھا۔ جب تک ہم جزیرے کاوی کاوی میں مصروف رہے اور اس کے ہاں سے مسودات چوری کر کے اپنے یہاں منگوائے، اس وقت تک اسے ہم نے تل ابیب سے جانے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اسے سبز باغ دکھاتے رہے کہ اسرائیلی تاریخ سے تعلق رکھنے والے مسودات اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن ابھی کچھ قباحت ہے، اسے انتظار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اسفندیار نے ان مسودات کو اس کے سامنے پیش کیا جنہیں وہ اپنی لائبریری میں ایک عرصے سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں پنڈت سمانو کے دماغ میں موجود تھی۔ وہ مسودوں کو پڑھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا لیکن حیرانی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ادھر جو کچھ وہ پڑھتا جا رہا تھا میں لکھتی جا رہی تھی۔ آخر پنڈت نے کہا، یہ مسودہ بہت الجھا ہوا ہے، تحریر ناقابل فہم ہے، اسے پڑھنے میں ایک عرصہ لگے گا۔ اسفندیار نے اسے تمام مسودے اور نقشے لے کر کہا، کوئی بات نہیں، ہم اس کی نقل تمہیں دیں گے، تم یہاں رہ کر اطمینان سے پڑھتے رہنا، لیکن اصل مسودہ میری حفاظت میں رہے گا۔ انہوں نے اپنے مسودے کو حفاظت سے رکھ لیا۔ اس کے بعد اسے شاہی مہمان بنائے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنے مسودات ہم اس کے مکان سے چرا کر منگوا چکے تھے ان میں سے ایک مسودے کی نقل ہم نے اس کے سامنے پیش کی۔
वो इसे देखते ही चौंक गया। उसने पूछा, ये आपको कहाँ से मिला? मोहतरम ने कहा, इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मुसव्विदे में जो कुछ लिखा है इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मुझे मालूम होना चाहिए इस मुसव्विदे की नकल आप लोगों तक कैसे पहुंची, जबकि मैंने इसे बहुत ही जतन से छुपा रखा था। बड़े बड़े खजाने पाताल में छुपा कर रखे जाते हैं, सदियों उनका खोज नहीं मिलता, लेकिन वक्त आने पर वो भी पाताल से निकल आते हैं। तुम इस साइंसी दौर में देख रहे हो, इंसान सिर्फ बुलंदी पर खला में जाकर चांद को नहीं छूता, बल्कि ज़मीन और आसमान की तह में पहुंच जाता है। तुम ये बताओ, इस मुसव्विदे का तर्जुमा पेश करोगे या नहीं? उसने इनकार किया। उसे काल कोठरी में पहुंचा दिया गया। तरह तरह की अजियतें दी गईं। उस मुसव्विदे को काल कोठरी में रखकर हल्की सी रोशनी का इंतजाम कर दिया गया और कहा गया, तुम तर्जुमा पेश करो या ना करो, इसे पढ़ते रहो और सोचते रहो कि हमारे लिए इसका तर्जुमा पेश करोगे या नहीं। वो अजियतें बर्दाश्त करता था। जब बेहोश हो जाता तो उसे फिर काल कोठरी में पहुंचा दिया जाता। होश में आने के बाद वो सोचता, फिर हल्की सी रोशनी में मुसव्विदात को देखता। अब उसका दिमाग इस कदर कमज़ोर हो चला था कि कुव्वत इरादी बराए नाम रह गई थी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे पढ़ने पर मजबूर करती थी और जब वो पढ़ना शुरू करता तो मैं लिखने बैठ जाती। मुख्तसर ये कि उसने और उसके आबा अजदाद ने जितनी नाकाबिल फ़हम तहरीरें छुपा कर रखी थीं, हमने उन सब का तर्जुमा कर लिया और उन तमाम नक्शों को भी अच्छी तरह समझ लिया। मुक्ति महल के तहखाने में पहुंचने के लिए जो नक्शा हमारे सामने था उसमें दो रास्ते दिखाए गए थे। एक रास्ता वही था जिससे हमारे आदमी अंदर गए थे, दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उस खुफिया सुरंगनुमा रास्ते में सदियों से जहरीली गैस मौजूद थी। फिर वो रास्ता इतना तंग था कि पूरी एक टीम वहां से गुजर सकती थी। मुक्ति महल से तकरीबन 10 मील के फासले पर एक वीराने में छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर बरसों से वीरान पड़ा हुआ था। हमने कोशिश की कि अब वहां कोई ना जाए, क्योंकि उस मंदिर में जहां एक पुरानी सी मूर्ति रखी हुई थी, उसी मूर्ति के नीचे से एक जीना सुरंग की तरफ जाता था। वह सुरंग 10 मील तक चलती हुई मुक्ति महल के तहखाने में पहुंचती थी। उसका आखिरी सिरा उसी खूबसूरत से कमरे में था जहां गोरी सजाता 200 साल से पड़ी हुई थी, जिस ताबूत में उसे रखा गया था। उसके नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक था। वह सुरंगनुमा रास्ता उसी संदूक तक पहुंचता था। उसे खोलने के लिए ऊपर की तरफ से ताबूत को हटाना जरूरी था, क्योंकि वह संदूक दरवाजे के पट की तरफ से सामने से खुलता था। असफंदियार ने कहा, सुरंगनुमा रास्ते से गुजरना मुनासिब नहीं होगा। हम इस रास्ते से सिर्फ गोरी सजाता के मुजस्मे को ले जा सकते हैं, लेकिन जितनी भी दौलत तय खाने में उसे हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुरंग का रास्ता गोरी सजाता के उस संदूक तक पहुंचता है जो ताबूत के नीचे रखा हुआ है। जब हमारे आदमी उस संदूक से निकलकर गोरी सजाता के कमरे में पहुंचेंगे तो उस कमरे तक महदूद रहेंगे, क्योंकि कमरे का बड़ा सा पीतल का दरवाज़ा बाहर से खुलता है। बाहर 12 चाबियां रखी हुई हैं। एक मखसूस तरतीब से वो चाबियां सही की होल में दाखिल की जाएं, तब दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन अंदर रहने वाले हमारे आदमी ये तरतीब तो ना समझ सकेंगे और ना ही इन चाबियों तक पहुंच सकेंगे। लिहाजा गोरी सजाता के मुजस्मे तक पहुंचने के लिए ये सीधा रास्ता इख्तियार करना होगा। अगरचे ये रास्ता भी पुरखतर है, लेकिन हमारे आदमी से अबूर कर लेंगे। मेरी साबिती से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हमने फरहाद अली तैमूर को गोरी सजाता तक ले जाना क्यों ज़रूरी समझा। हम इल्म नजूम के मुताबिक इस बात पर यकीन रखते थे कि इस तहखाने में जो भी लोग जाएंगे उनके साथ नादीदा हस्तियाँ होंगी। अगर एक नादीदा हस्ती की बात होती तो मैं ही काफ़ी होती। इसीलिए हमने फैसला किया कि रसवंती और फरहाद को इस मामले में मुलविस किया जाए और काम निकालने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया जाए। आपने मादाम कंप्यूटर की आप बीती खुद उसकी ज़ुबान से सुन ली। जब यह आप बीती दुनिया वालों तक पहुंचेगी, उसके कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर का भरम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें फिर भी उससे खौफजदा रहेंगी। उसे मादाम कंप्यूटर ना से ही मादाम शीबा कहा करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ शीबा के नाम से उसका जिक्र करूंगा। मैं शीबा से कह चुका था वह पुरस्रार बन के रहने की हमाकत ना करे। उससे पहले कितने ही खतरनाक दुश्मन अपने चेहरे पर नकाब डालकर मुझे तजस्सुस में मुब्तला करने और मेरी नींद उड़ाने की नाकाम कोशिश करते रहे। जब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि शीबा सुलेमान मोरोज के दिमाग में आती है और फिलिपाइनो ज़ुबान में उसे मुखातिब होती है, तो वही उसकी पुरस्रारियत का आखिरी मरहला था। सोनिया ने यह मालूम होते ही मशवरा दिया फ़ौरन बाबा साहब के इदारे से हिप्नोटिज्म जानने वालों की खिदमत हासिल की जाएं। रसवंती को तनवीमी अमल के जरिए फिलिपाइनो ज़ुबान सिखाई जाए, बल्कि उसके जहन में ये बात नक्श कर दी जाए। इसके बाद मादाम कंप्यूटर हमारी मुट्ठी में होगी। फिर यही हुआ। तनवीमी अमल के जरिए रसवंती के दिमाग में फिलिपाइनो ज़ुबान नक्श कर दी गई। उधर शीबा मुझे तहखाने में ले जाने के लिए असरार कर रही थी और मैं उसे टाल रहा था, और वह झुंझला कर पूछती थी, आखिर ये क्या तुक है? दूसरे दिन दोपहर को तहखाने में जाने का फैसला क्यों सुनाना चाहते हो? और मैं कहता था मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मैं खूब सोच समझ कर तहखाने में जाने का फैसला करूंगा। यकीनन मेरे टालने के बायस शीबा और असफंदियार उलझन में पड़ गए थे। वो समझ रहे थे कि मैं दूसरे दिन दोपहर तक कोई ऐसी चाल चलना चाहता हूं जिसके जरिए उनकी चालें उलट दूंगा। फिर हर तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के बाद तहखाने में दाखिल होना चाहूँगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम फिलिपाइनो ज़ुबान के जरिए उन्हें तस्कीर करने वाले हैं। जिस रोज़ हम जजीरा काबी काबी पहुँचे,
اس کے تقریباً 4 گھنٹے بعد ہی انکشاف ہوا تھا کہ شیبا فلپائنو زبان جانتی ہے۔ شام تک رسونتی کو تنویمی عمل کے ذریعے یہ زبان سکھا دی گئی۔ اس کے بعد کئی مراحل تھے۔ رسونتی چپ چاپ شیبا کے دماغ میں بیٹھ کر ان مسودات کو پڑھ رہی تھی اور اعلیٰ بی بی کو خیال خوانی کے ذریعے بتاتی جاتی تھی۔ جب نقشے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ایک دوسرا سرنگ نما راستہ بھی ہے اور اس کے لیے گیس ماسک لازمی ہے، تو اعلیٰ بی بی نے اپنے طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ فرانسیسی حکومت سے درخواست کی کہ جلد سے جلد ان کی مطلوبہ چیزیں جزیرہ کابی پہنچائی جائیں۔ جزیرے کے باغی مسلمان اتنے محتاط تھے، بلکہ شیبا نے انہیں اتنا محتاط کر رکھا تھا کہ وہ کسی طیارے یا ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ساحلی راستے سے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، ہر طرف سخت پہرا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا ہیلی کاپٹر اور طیارے قریبی جزیروں میں پہنچائے جائیں۔ جیسے ہی انہیں میں طلب کروں اور انہیں اترنے کا مقام بتاؤں، اسی وقت وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جانے چاہیے تاکہ گوری سجاتا کے مجسمے کو لے جایا جا سکے۔ ادھر شیبا نے بھی تہہ خانے میں جانے کے لیے گیس ماسک اور دوسری اہم چیزوں کے انتظامات کر رکھے تھے۔ حالانکہ تہہ خانے کے سیدھے راستے سے گزرنے کے لیے گیس ماسک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسفندیار نے کہا تھا کہ جب ان کی ٹیم گوری سجاتا کے کمرے تک پہنچ جائے گی تو ان کے چند آدمی گیس ماسک پہنیں گے اور گوری سجاتا کے مجسمے کو اسی سرنگ سے گزار کر لے جائیں گے۔ پھر اس کے آخری سرے پر اس مندر میں پہنچیں گے، وہاں سے چپ چاپ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے مجسمے کو اسرائیل پہنچا دیا جائے گا۔ اعلیٰ بی بی اپنے منصوبے کے مطابق ایک ہیلی کاپٹر میں جزیرہ کابی کے قریب جزیرے ہولو پہنچ گئی تھی۔ رسونتی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتی تھی کہ شیبا نے گیس ماسک وغیرہ کا ذخیرہ کہاں رکھا ہے۔ جہاں وہ ذخیرہ تھا وہاں اس نے خیال خوانی کے ذریعے چند فلپائنی باشندوں کو ٹریپ کیا تھا اور انہیں مجبور کر دیا تھا کہ 6 عدد گیس ماسک اور آکسیجن سے بھری ہوئی ٹینکیاں فلاں جگہ پہنچا دی جائیں۔ جہاں وہ پہنچائی گئی وہاں سونیا مجھ سے رخصت ہو کر پہلے ہی پہنچ گئی۔ جزیرے میں اور سونیا تنہا تھے، ہمارا کوئی مددگار نہیں تھا۔ سلیمان بھی شیبا کا دیوانہ بنا ہوا تھا اور ہمیں چند مددگاروں کی ضرورت تھی تاکہ وہ گوری سجاتا کا مجسمہ اٹھا کر سرنگ سے گزرتے ہوئے باہر ہیلی کاپٹر تک پہنچاتے۔ باہر مندر کے آس پاس شیبا نے فلپائنی باشندوں کا سخت پہرا لگا رکھا تھا۔ رسونتی نے جن فلپائنی باشندوں کو خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کیا تھا، ان میں سے 2 ایسے تھے جو مندر میں پہرا دے رہے تھے۔ انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ فلاں کوڈ ورڈز کے ذریعے تبادلہ ہوگا، تبھی کسی ہیلی کاپٹر کو مندر کے پاس اترنے کی اجازت دی جائے۔ رسونتی نے کوڈ ورڈز کے ذریعے پہرا دینے والوں کو یقین دلایا کہ وہ وہی مادام بول رہی ہے جو ان کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں احکامات دیتی رہتی ہے۔ وہ اس کے قائل ہو گئے۔ پھر اس نے کہا میں وہ عورت ہوں جو آج تک کسی کو نظر نہیں آئی، لیکن اب میں 4 آدمیوں کے ساتھ مندر میں آ رہی ہوں۔ وہاں سے 2 آدمی اور میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور سب گیس ماسک پہن کر سرنگ میں داخل ہوں گے اور وہیں سے گوری سجاتا کے مجسمے کو نکالا جائے گا۔ وہ سب اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ مادام کمپیوٹر نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ رسونتی خیال خوانی کے ذریعے بہت مصروف رہی۔ وہ ہر طرف بھاگ دوڑ کرتی تھی، کبھی مندر میں پہرا دینے والوں کا خیال رکھتی، کبھی شیبا کے دماغ میں چپ چاپ پہنچ کر یہ معلوم کرتی کہ کہیں وہ مندر کے پہرے داروں کی طرف نہ آئے۔ اگرچہ شیبا مطمئن تھی، وہ جانتی تھی مندر کے پاس وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کوڈ ورڈز جانتے ہوں۔ اس خوش فہمی نے اسے یقین دلایا تھا کہ فلپائنو زبان ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی ایسے کوڈ ورڈز استعمال نہیں کر سکے گا۔ بہرحال سونیا نے ان فلپائنی باشندوں کو سرنگ کے ذریعے گوری سجاتا کے کمرے تک پہنچایا۔ وہ سب گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی طرح گوری سجاتا کو نکال کر مندر میں پہنچایا۔ وہاں پہنچنے تک رسونتی نے اعلیٰ بی بی کو اطلاع دی تھی کہ اب اسے جزیرہ ہولو سے پرواز کر کے مندر تک پہنچنا چاہیے اور وہی کوڈ ورڈز استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ گوری سجاتا کا مجسمہ بڑی آسانی سے ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا اور وہ ہیلی کاپٹر وہاں سے پرواز کرتا ہوا سبا کے علاقے میں پہنچا، جہاں ہمارا ایک طیارہ پہلے ہی گوری سجاتا کو لے کر پرواز کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اعلیٰ بی بی اس مجسمے کے ساتھ وہاں سے وادی کاف پہنچ گئی۔ جب وہ ہیلی کاپٹر مندر کے پاس پہنچا تو شیبا کو اطلاع ملی کہ جزیرہ کاوی کی فضا میں کوئی ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے۔ اس نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، چونکہ اس وقت تک وہ ہیلی کاپٹر مندر تک نہیں آیا تھا، نہ ہی کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا تھا، اس لیے وہ نہ سمجھ سکی کہ ہیلی کاپٹر کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ آئندہ بھی اسے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ رسونتی چپ چاپ اس کے دماغ میں رہ کر اس کے دل کو کمزور بنا رہی تھی۔ وہ پہلے سے ایک مریضہ تھی، کبھی کبھی وہ سخت بیمار ہو جاتی تھی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ رسونتی نے اس کی بیماری سے فائدہ اٹھایا۔ اسفندیار اس کے دلجوئی کرتے تھے اور سمجھاتے تھے بیٹی زیادہ خیال خوانی نہ کرو، بس کبھی کبھی تہہ خانے میں اپنے لوگوں تک پہنچتی رہو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن گڑبڑ تو ہو چکی تھی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ہم سب گوری سجاتا کے کمرے میں پہنچ گئے۔ شیبا اپنے خاص آدمیوں کے دماغوں میں تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ان کے ذریعے شیشے کے تابوت کو کھول لیا تھا۔ اندر کوئی عورت لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب تھا، حالانکہ وہاں کسی گوشت پوست کی عورت کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو گوری سجاتا کی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے مجسمے کی توقع کر رہے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے آدمی کے ذریعے کہا یہ فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، فوراً تابوت کو کھولا جائے۔ اور جب تابوت کا اوپری ڈھکن ہٹایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ گوری سجاتا کی بجائے سونیا اس تابوت میں لیٹی تھی۔ تابوت کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر شیبا اور اسفندیار کو چپ سی لگ گئی۔
वो एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। फिर वो गुस्से की शिद्दत से उछलकर खड़ी हो गई, पांव पटक कर दोनों मुट्ठियां भींचकर दांत कचकचाते हुए कहने लगी, मैं उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अभी उसे सजा दूंगी। असफंदयार ने उठकर उसके शाने पर हाथ रखा, फिर उसे थपकते हुए कहा, बेटी गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करना जानता हूँ। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाजी अचानक पलट जाएगी। तुम सोनिया को सजा देना चाहती हो, ख्याल ख्वानी के जरिए मारना चाहती हो। वो इतनी नादान तो नहीं है, वो पहले ही समझ गई होगी कि जब बाजी पलट जाएगी और तुम गोरी सजाता की जगह उसे देखोगी तो यकीनन उसे हलाक करना चाहोगी। क्या ऐसे में उसने अपनी हिफाजत के इंतजामात नहीं किए होंगे? वो गुस्से से बोली, मैं यही देखना चाहती हूँ वो कैसे मुझसे बच सकती है। तुम भूल रही हो वहां रसवंती और फरहाद दोनों ही उसके दिमाग में मुस्ताद होंगे। तुम्हारी ख्याल ख्वानी की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वो गुमसुम सी होकर असफंदयार का मुंह तकने लगी। उन्होंने कहा, जरा तहम्मुल से काम लो, ये उनकी नफ्सियाती चाल है। वो चाहते हैं तुम गुस्से की शिद्दत से तिल मिलाकर सोनिया के दिमाग में पहुंचो, उसे झटके पहुंचाओ, उसे गालियां दो और वह तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए। वो शिकस्त खूरदा अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई, तायद में सर हिलाकर बोली, बेशक उनकी यही चाल है। ओ गॉड, ये लोग कितने चालाक हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उस कमरे में सोनिया कैसे पहुंच गई। यकीनन वो मंदिर के रास्ते सुरंग से होकर गई है। तुम मंदिर के पहरेदारों के पास पहुंचो और मालूम करो कि वो इतने सख्त पहरे से किस तरह गुजर कर गई। ऐसे काम के लिए उसे कुछ आदमियों की जरूरत पेश आई होगी। रसवंती और फरहाद फिलिपाइनो जुबान नहीं जानते थे, फिर उन्होंने वहां के बाशिंदों को किस तरह अपना अलाकार बनाया। शीबा ने मंदिर के उन पहरेदारों के दिमागों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी का दिमाग न मिल सका। वो सब मौत की तारीकी में गुम हो गए थे। हमने पहले ही समझ लिया था कि शीबा उनके पास जरूर आएगी। इस तरह उसे मालूम हो जाएगा कि हमने फिलिपाइनी बाशिंदों को ट्रैप किया, और अगर ट्रैप किया है तो यकीनन वो जुबान जानती हैं। हमने इसका मौका ही नहीं दिया। जितने लोगों को हमने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया उन्हें ख़त्म कर दिया गया ताकि हमारा तरीक़ाकार समझ में ना आ सके। उसने मोहतरम से कहा, वहाँ एक भी शख्स नहीं है, मंदिर में जितने भी पहरेदार थे सबके सब मारे गए। असफंदयार ने सोचते हुए कहा, वो फिलिपाइनो जुबान नहीं जानते, उनके सामने यही एक रास्ता था कि तमाम पहरेदारों को ख़त्म कर दें और उस सुरंग से दाखिल हों। समझ में नहीं आता सोनिया ने किस तरह इतनी जल्दी गैस मास्क वगैरह का इंतज़ाम किया और अपने लिए कुछ मददगार भी हासिल कर लिए। ये सब रसवंती और आला बीबी ने किया है। एक ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया की मदद करती रही, दूसरी हेलीकॉप्टर में अपने आदमियों के साथ आई। उन्हीं आदमियों ने गोरी सजाता को वहां से निकाल लाने में मदद की। असफंदयार ने इनकार में सर हिलाकर कहा, यह अकल तस्लीम नहीं करती कि हेलीकॉप्टर में उनके आदमी आए, फिर मंदिर के रास्ते सुरंग में दाखिल हुए और 10 मील तक उस सुरंग से गुजरने के बाद गोरी सजाता तक पहुंचे। वहां से फिर उसे लेकर 10 मील का फासला तय किया और इतनी देर तक हेलीकॉप्टर मौजूद रहा। नहीं बेटी, ये बात नहीं है। सोनिया ने पहले ही चंद आदमियों को किसी तरह ट्रैप किया था और उनकी मदद से गोरी सजाता को निकालकर मंदिर तक ले आई। तब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। ये कहते हुए असफंदयार ने एक गहरी सांस ली। शीबा ने हैरानी से पूछा, आप बड़े मुतमईन नजर आ रही हैं। उन्होंने सर हिलाकर कहा, हाँ। गोरी सजाता हाथ से निकल गई। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि वो तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच सके। मुझे शुबा हो रहा था कहीं उनमें से किसी ने फिलिपाइनो जुबान न सीख ली हो। अगर वह सीख चुके होते तो अब तक तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाते। तुम्हें हमसे छीन कर ले जाना उनके लिए निहायत आसान होता। तुम्हारे जरिए वो यहाँ तबाही मचा सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। हालांकि सोनिया और सज्जाद हमारी कैद में हैं, वो हमें तरह तरह से ब्लैकमेल कर सकती हैं, हमारी बहुत सी कमजोरियों से फ़ायदा उठा सकती हैं। खुदा का शुक्र है कि अभी तुम महफूज हो। अब तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आइंदा तुम किसी भी ज़ुबान में किसी के दिमाग में जाने की गलती ना करना। इंसान खता का पुतला है, वो भी इंसान ही थे, लेकिन गलती कर बैठी। ये अलग बात है कि गलती करने वालों को इसका एहसास नहीं होता या वो खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं। आला बीबी ने मशवरा दिया था कि शीबा को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। बड़ी खामोशी से असफंदयार की चालों को समझा जाए कि वो कहाँ कहाँ अपना जाल फैला रही हैं। आला बीबी का मशवरा दूररस नताइज का हामिल था। अगर हम ये इंकशाफ कर देते कि शीबा के दिमाग में मौजूद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन असफंदयार मोहतात हो जाता। सबसे पहले तो वो तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर देता। अगरचे तनवीमी अमल आर्जी होता है, लेकिन वो और भी हिफाजती इंतजामात कर सकता था ताकि हम उसे छीन कर ना ले जा सकें। और अगर इस बात का शुबा होता कि शीबा हाथ से निकल जाएगी तो वो शीबा को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। हमारे पास टेलीपैथी की 2 कुव्वतें थीं, वो तीसरी का इजाफा करने का मौका कभी ना देता। दूसरे लफ्ज़ों में हम शीबा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अगरचे वो हमसे दुश्मनी कर रही थी, लेकिन नादान थी। असफंदयार जिस राह पर उसे चला रहा था वो चल रही थी, और जब हम उसे अपनी राह पर चलाते तो हमें यकीन था कि वो हमारी राह पर चल पड़ती।